فرماؤ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد انہوں اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا، گناہ ہوئے نے ختم ہوئی نے غلطیاں لیکن اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا، ہدایت یافتہ بھی ہوئی نے امن انہاں واسطے جدوں آیت مبارکہ صحابہ کرام پریشان ہو کے کہنے لگے یار قرآن اندر ایمان لے آن تو بعد ایمان دی اندر ظلم داخل نہیں کرنا، ظلم نہیں ملانا، کیڑا بندہ ہے جدنا کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاندی ہے، ظلم ہو جاندہ ہے، انسان ہے خطا کار ہے گناہ گار ہے، ہر بندے کوئی نہ کوئی ظلم اور زیادتی اور گناہ ہو جاندہ ہے۔ اس آیت نے سنتے پریشان کر چھوڑے قرآن اندر ہے یہ دیکھو لو ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد ایمان دے داخل ہون تو بعد جنہیں اپنے ایمان اندر ظلم یعنی کوئی زیادتی گناہ ملایا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ دواستے امن نہیں، وہ دواستے رحمت نہیں، وہ ہدایت نہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو کے سیدھا انہیں کدھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ابھی تک پروگرام جلسہ دس تک چلتا رہے گا، بہرحال غلط فہمی ہوگی، کچھ تاخیر ہوگی، اس پر معذرت۔ دوسری گزارش فضیلت الشیخ محترم قاری مقری دروف ساجد صاحب نے جڑا تعارف کروایا ہے وہ تو سن لے، تھوڑی تعارف جڑی وہ فرمایا اکثر جلسے تو نہیں جاندے، اکثر تے آنا تھوڑے تو نہیں جاندے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو شرعی عذر ہو، وگرنہ کوشش ہوتی ہے کہ جلسے سے حاضری ہو۔ لہذا ہو چکے بچپن دے دوست نے، بزرگ بھی نے اور میرے تو بڑے بھی نے، علم بچ عمل عزت اللہ مزید برکت فرمائے۔ تے اگر انجدہ کوئی پیارا زیادتی کر بھی لوے تے میں اور خوش ہوں، راضی ہونا ہے۔ دوسرا تعارف جی تسا سن لے کہ میں تہاڈی مسجد اور تہاڈا ملازم ہی ہوں۔ میں گزارش کیتی سی بھئی عباس صاحب نو جنا ذریعہ پروگرام طے ہویا سی کہ اج دا پروگرام ملتوی ہونا چاہیے۔ فضیلت الشیخ اور عالم اسلام کے عظیم سخالر محترم المقام پروفیسر حافظ عبدالرحمن مکی صاحب اللہ انہوں نے جنت درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یہ معافی مل جاندی تھے جنازے شرکت ہو جاندی، لیکن معافی نہیں ملی۔ یہ فرمان لگے کہ جلسیاں کوئی روز ہونا ہے، جڑے پیغام میں نو پہنچے ہیں انہوں نے فرمایا جلسے کوئی روز ہونے، فوتگیاں دے روز ہوندی ہے۔ توجہ یعنی اس دا مخالف مفہوم ایسی سرخب تسلیم، بس دعا کرو جماعت لئی مسلک لئی منج لئی عظیم سانے اللہ حضرت حافظ صاحب نے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات دینیا نو قبول فرمائے، اور انہوں نے جتنی جہود اور کوشش کیتیاں نے اللہ اپنی برگاہ قبول فرما لے۔ کانفرنس قرآن پاک دی عظمت شان اور مقام اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور مقام دے حوالے نہ لے۔ قرآن پاک دی جو شان ہے اور پڑھن والے دا جو مقام عظمت ہے وہ تسا محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب کو کوئی سننے میرے علم نہیں کہ پہلے حضرت قاری خطیب پاکستان حضرت قاری بن امین حافظ صاحب نے یقیناً پر موضوع خطاب کی توسیع میں صرف قرآن پاک نو پڑھنا اور سمجھنا یہ فرض
اور قرآن پاک سمجھن لئی اگر انسان کوشش کرے تو انتہائی آسان۔ قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ پڑھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِذِکر، اس واسطے جو سمجھنا چاہے اس لئی اسا قرآن نو آسان فرما۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن خود کہہ رہے، اللہ خود فرما رہے کہ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ اصل قرآن و انتہائی آسان نازل فرمایا ہے اور آسان کر دیتا ہے، لہذا سنو چاہیے ہے کہ ہر شخص قرآن پاک نو پڑھے، انہوں دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اس دا ادب احترام بھی لازم، اس نے اونچی جگہ تے رکھنا بھی ثواب، یعنی اس دی عزت ادب احترام اکرام۔ ساڑھے بارے لوگوں دے ذہن کی غلط فہمی یا یہ سمجھو کہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اہل حدیث قرآن پاک دا ادب احترام اکرام نہیں کرتے، تو زوے کیوں نہ بعض بزرگ یا کسی خاص بندے دے انفرادی کسی عمل دلیل بنا لیا جاتا، کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے ہمیں صفت قرآن رکھ دے گا اور پیر اٹھا لے گا یا نیچے رکھ دے گا، قرآن پاک قلین تی رکھ دے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات میڈیا تے محفوظ ہیں، اور سمجھنے کی شاید مسلک اہل حدیث دی یہ پہچان ہے کہ قرآن پاک نو جتھے رکھ دو کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے ہمارا یہ مسلک نہیں، ہمارا یہ منہج نہیں، ہماری یہ دعوت ہی نہیں۔ حدیث صحیح البخاری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک مسئلہ ایک فتویٰ آپ کو پوچھا گیا، آپ نے اس مسئلے نو سمجھان لئی تورات منگوائی۔ مسئلہ پوچھنا لے یہودی جوڑا سی، انہاں بدکاری کی تھی، مدینے جو رہن دے سے انہاں دی کتاب تورات شادی شدہ بدکاراں دی سزا رجم سی۔ اسلام میں بھی یہ سزا قائم ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید قرآن پاک کوئی نرمی ہوئے تو او دے چو سزا رجم علی نہ ہوئے، کیوں نہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کروا نبیے تھے، وہ بھی راضی ہو جان گے تھے، اسی سزا تو بھی بچ جا نیت میں لو۔ جوڑا لایا گیا، نبی علیہ السلام تو اسلام دے سامنے آئے اور کہنے لگے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دی کتاب دے مطابق اس جوڑے دا فیصلہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی کتاب جڑی تواڈے کول تورات وہ بھی اللہ دی کتاب ہے نا، وہ ذرا لے آؤ۔ انہوں نے کہا ساڑی کتاب تے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں جوید غامدی ہے ساڑے ملک وہ آندہ ہے اللہ دی کتاب رجم علی سزا کوئی نہیں۔ کئی کالج یونیورسٹی طلباء اس تو متاثر بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں۔ ساڑے معاشرے دی بیماری جنہوں بولن دی کوئی صلاحیت یا قوت ہوئے بس وہ دے پیچھے لگ جاتے، نہ سمجھنے دا عقیدہ کیے دا نظریہ کیے دا آگاہ کیے، اس دا پیچھا کیے، دی سرد کیے، کون ہے اس دا منہج، کوئی پرواہ نہیں۔ اس دا یہ نظریہ ہے کہ رجم علی سزا کوئی نہیں، مرتادی سزا بھی قتل کوئی نہیں، اور رجم علی سزا بھی۔ انہاں آگے اس بات کا انکار کیتا کہ ساڑی کتاب تورات حد زنا شادی شدہ جوڑے لئی
رجم والی سزا کوئی نہیں، تے تسی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تسی اپنی کتاب لے آؤ، وہ ویکھنے آؤ، وہ کتاب لے آئے۔ نبی علیہ السلام اس طرح تشریف فرمائے، آپ دے مگر کمر مبارک پیٹھ مبارک نال تکیہ رکھے ہوئے، ٹیک لگائی ہوئے حضور، وہ تورات لے آئے۔ جو ہی تورات لے آئے کہ حضور کی تورات پڑھائیے نا، آپ نے مگرو تکیہ خود اٹھائے اور اپنے سامنے تکیہ رکھے اور او دے ہوتے تورات رکھی۔ جس رسول دے اسی امتیہ انہاں تورات نو نیچے نہیں رکھیا۔ قرآن دی شان کیا ہے، قرآن دا مقام کیا ہے؟ سنت ہے آپ کہ اللہ دی کتاب نو اونچی جگہ تے رکھیا جائے، یہ اللہ دی نشانی ہے، جو نشانی اللہ دی آیات میں، اللہ دی کلام ہے، دا ادب احترام اکرام۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو بعض زکاة دے مسائل لکھوائے، کسی صوبے بھیج رہے سن مسائل زکاة، آپ نے لکھوائے نصاب کتنا ہے، اونٹن زکاة کتنی، گاوان زکاة کتنی، بکریاں زکاة کتنی، حضور لکھوا رہے سن کچھ مسائل۔ حضور نے لکھوا کے دے حوالے کیتا نا، دے ادھر کی لکھیا سی نبی علیہ السلام دی حدیث، جو حضور نے لکھوایا وہ حضور دی کی ہوئے گی، حدیث ہی ہوئے۔ صحابی نے سورکے نو لیا ہے کہ پہلے چوم لیا ہے، جس تے حدیث لکھی ہے صحابی اس نو چوم رہا ہے، تے قرآن تا اللہ دا کلام، انہوں چومنا چاہیے کوئی حرج نہیں، یہ دا ادب احترام اور اکرام کیجئے، اونچی اور بلند جگہ تے رکھی۔ تھوڑی جی بات میں طبیعت میری ایک بار اس راستے سے گھبرائی ہے، میں واپس پلٹا، لیکن پھر کوشش کی تھی میں چلو اتھے پہنچنے آ، میں اگر واپس پلٹ جاندہ تو میں تو فون کرتا میں اتھے پہنچ گیا فیصل آباد کے قریب، میں واپس پلٹ گیا، میں طبیعت نہیں تو سب کو مننا ہی تو ساکنا ہی نہیں، مولوی جھوٹ پہ بول کسی اور ہی پاسے ٹور گیا ہوا۔ اس واسطے میں کہا چلو جھوٹا سچا ایک بار جان لیتے ہیں حوالہ، پھر ویکھاں گے اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا انشاءاللہ، میں امید ہے 10 بجے تک طبیعت ٹھیک ہو جائے سی۔ تو اسی بیٹھے رہا سننا ماشاءاللہ، جڑے ٹر گئے نو تے اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت فرمائے، جڑے بیٹھے رہے اللہ توڑے دے دوری رحمت فرمائے۔ ان سنو یعنی قرآن پاک دا ادب احترام اور اکرام، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک دا ہمیشہ ادب کرنا، احترام کرنا ہے، اس نے اونچی جگہ تے رکھنا ہے۔ تو قرآن نو پکڑو نا، ایوے پیار عقیدہ کدے کدے قرآن پاک نو چم لینا بھی کوئی کباہت کوئی حرج نہیں، قرآن نو سینے نہ لا لے گا، قرآن نو اینج تھلے نو پکڑ گئے اینج نہیں ٹورنا، قرآن نو اپنے سینے نہ لانا۔ قرآن دا گھر پتہ کیڑا ہے؟ قرآن دا گھر کیڑا ہے؟ اے دل مبارک، سینہ مبارک، ایتھے قرآن نازل ہوا ہے۔ جبریل نے آ کے پڑھے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جبریل آمدے سن اینج حضور کو لا کے موجود ہوندے سن، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، صحابہ آس پاس بیٹھے ہوندے سن، تے ایک دائرہ لگا ہوندہ سی زمین تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دا، زمین تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دا ایک دائرہ ہوندہ سی، آسمان دا دروازہ کھلدا سی، او دے وچوں جبریل علیہ السلام نازل ہوندے سن، فرشتے دائرہ لگانا لے پہلے آ جاندے سن تاکہ راستے فضاج کوئی جن کوئی شیاطین آیات الہی نو اچکن دی کوشش نہ کرن، اور حضور اس دائرے دے اندر آ جاندے، اتو فرشتہ نازل ہوندہ جبریل حضور دے پاس خدمت حاضر ہوندہ، قرآن دی تلاوت کردہ، اللہ تعالیٰ سینہ رسولوں ریکارڈنگ واسطے اتنا مضبوط بنا دیتا کہ جبریل پڑھتا جاندہ سی، حضور دے سینے جمع ہوندہ جاندہ سی۔ اور اگلی بات بڑی پر رحمت ہے، بس صحابہ کول بیٹھے، کولی بیٹھے، جبریل پڑھ رہے ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دلی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو صحابہ کرام جو کسی صحابی نے آواز نہیں آ رہی، جبریل ایسے موجود قرآن تلاوت ہو رہی، حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دلی جمع بھی ہو رہی قرآن دے الفاظ، لیکن کول صحابہ بیٹھے سن نہیں رہے۔ اس کی قدرت ویکھو،
کول بیٹھے نہ سنن دے نہ جنات نو سنن دے نہ انسان نو سنن دے نہ صحابہ نو سنن دے جبریل پڑھے حضور سنن اور آپ کے سینے قرآن محفوظ ہو جائے جدو جبریل پلٹدا سی نا واپس حضور دی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہو جاتی خود بخود ریکارڈ ہو جاتا سی اور حضور تلاوت فرما دیتا تو قرآن پاک دی اول ادب احترام اکرام قرآن پاک پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ساری چیزیں پیسے سعادت لیکن قرآن دا اصل موضوع ہے اصل نزول دا مقصد ہے کہ قرآن تہنوں سمجھ آئے کہ اللہ دی مراد کی تو قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ جڑے اٹھ دے اٹھا دے نا تسی قریب ہو جائے گا جڑے جگہ خالی ہوئے پر کر دے جو انہی طریقہ ہے نا جدو ایک بندہ صاف چو نکلے تو دوجہ بندہ آگے ہو جائے تاکہ وہ پھر آئندہ نہ آگے نہ آ سکے تاکہ پھر اس نے پتا ہوئے اس جگہ اٹھنا ہے تو پھر پیچھے جگہ نہیں لگنی یہ پھر انہوں نے رکھ جاتے ہیں اپنی چادر بجے ہوئے انہوں نے رجسٹری کرائی ہوئی باپڑے ناج یہ مسجد جائز نہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آدھے انہوں نے جگہ خاص کیتی ہوتی اتھے کپڑا رکھ دیں کپڑا رکھ کے پھر وضو کر دیں میری جگہ تے کوئی نہ ہوئے میں پھر کدے کدے انجھے کوئی منظر بزرگ ویکھا تے انہوں آنا بتوں فرد لے آکے تے لٹکا دے بے جگہ میری ہے تے اسے ہوتے کوئی اور نماز نہ پڑھا انج پھر آگے جتھے جگہ ملے آؤ وہ دی شان ہی وکھری آئی سی بھی ہو دے بچے ان کے سارے بھی ہوتے بچے توازو بھی ہوتے اندر ہے تو قیامت والے دن پوری مسجد توڑی نمازی گواہی دے سی خاص نہ کی تکرو جگہ بہرحال آئیے آگے بڑھی قرآن پاک نو سمجھنا ہے یہ فرض چونکہ اسی عجمی لوگ قرآن عربی قرآن نو سمجھنا ہے اور سمجھنا کس طرح ہے پہلا انداز قرآن نو سمجھنا تھا کہ قرآن پاک نو قرآن دی تفسیر نال قرآن دی وضاحت نہ سمجھنا سب تو بہترین تفسیر قرآن دی ہوئے کہ قرآن اپنا معنی آپ کرے اپنی تفسیر آپ کرے اور اے دے وچ منفرد ایک اعزاز بھی حاصل ہے اہل حدیث نو شیخ الاسلام علامہ شیخ ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ نال بھی کہ انہاں ذکر خیر کہ انہاں دی قبر انہاں دا مدفن بھی سرگودے حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمن سارے قرآن دی تفسیر قرآن کے ساتھ پورے قرآن بہترین تفسیر وہ ہے جڑی قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرے کئی آیات ایسی ہیں کہ اللہ پاک خود قرآن پاک دی تفسیر آپ کرتا ہے دوسرے مقام دو تین مثال اس دیا دینے پھر اگے بعد بیان کرنے قرآن پاک ایک آیت ہے تسی ہر نمازی پڑھ دے صراط الذین انعمت علیہم راستہ اے اللہ ان لوگوں کا تھا کر یا اس آیت کو پچھلی آیت ساتھ جوڑی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سنو صراط مستقیم دے دے صراط مستقیم کیڑا ہے اگلی آیت قرآن دی پہلی آیت کی کر رہی ہے خود تفسیر کر رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ راہ انہاں دا دے جڑے میں پیچھے منگے ہے جڑے پچھلی آیت چھے میں دعا کی تیئے اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم منو عطا کر تو صراط مستقیم کیا ہے قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے فرما صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ تو انہاں دا راہ دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے اور انہاں دے راہ تو بچا جنہاں دے ہوتے تیرا غضب اور جڑے گمراہ ہے غضب والا تو بھی بچا تے گمراہ والا تو بھی بچا دو گروہ بالاتفاق محدثین دے مفسرین دے المغضوب تو مراد یہودین اور والضالین تو مراد عیسائی دو ہاں دے راہ تو بچا یہودیاں دے راہ تو بھی بچا تھے بولو بولو شاباش عیسائیاں دے راہ تو بھی بچا جیڑا پرسوں مسلمانہ کیتا ہے جیڑا عالم فجر دی نماز پرسوں 5 دسمبر نو فجر پڑھے بصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین یاد اس مولوی نماز نہیں پڑھی تو جی نماز پڑھی یہ دعا کی کہ عالم میں یہودیاں دے عیسائیاں دے راہ تو بچا پھر انہاں دے نال کیک جا کے رل کے کیوں کٹیا پھر کرسمس ڈے بھی شامل کیوں ہے
نماز فجر تے کہہ گیا سی کہ یا اللہ مینوں عیسائیاں دے راہ تو بچا تے جو مسیح تو نکلے سیدھا عیسائیاں دے راہ وچ کرسمس ڈے دا کیک کٹیا کھادا انہوں نے کھوایا تعلق جوڑیا بندے آدھے جی من تشبہ بقوم فہو منہم حضور فرمان جڑا کہنا مشابہت کردا انہاں جو میں کہ گل اس تو بھی اگے ود گئی مشابہت والی گل نہیں رہی ہن تو جا کے انہاں کیک کٹیا کس دا عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا عیسیٰ بن مریم کدوں پیدا ہوئے کس حیثیت نال پیدا ہوئے جدا کیک پہ کٹ دے انہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا بیٹا پیدا ہوئے قرآن آندہ ہے کہ اس عقیدے ہوتے اسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے سان مر کو لوگ پوچھ دین باؤ جڑا مولوی آکے میں جائے سائیں نہ رال کے کیک کٹ دے جی جائے دے میں آگا تو کو پوچھو باؤ سو اپنا ایمان دے ہوتے کہ دے نکتہ نشان تو نہیں پہ گیا اس کا نمازی جانا غیر المغضوب علیہم الضالین بیکریاں لے ہو تو سمی کیک بنائے تے انہاں دی رسم دے مطابق بنائے جویں دو نقشہ آندن ان دا کیک ہوتے تو سا بڑھایا ہے تے پھر سورۃ اخلاص پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے لم یلد ولم یولد او 4 ٹکے نہ کماؤ ہا اللہ دی اولاد ہی کوئی قرآن کی آندہ عیسیٰ ابن مریم دے بارے مل مسیح ابن مریم توجہ ہے تو اٹھی ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم نہیں عیسیٰ ابن مریم مگر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام اللہ فرماتے نے انہاں دی ماں بھی سچی ہے اور عیسیٰ ابن مریم نہیں نے مگر کی نے رسول نے ابن اللہ نہیں میرے بیٹے نہیں میرا حصہ نہیں میرے جز نہیں قرآن کا ایک اور مقام فرما لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ جن اللہ دے 3 حصے بنائے جن عقیدہ تثلیث لوگوں دے سامنے پیش کیتا اللہ فرمان کفر کیتا ہے اللہ دی کوئی اولاد نہیں اس دی کوئی بیوی نہیں یہ حضرت مریم اللہ دی بیوی ہے نا عزو اللہ تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تے عمران وہ باپ مریم دا تے عیسیٰ دا نانا ہے تے مریم اللہ دی نعوذ باللہ بیوی ہوئی عمران اللہ دا کی لگا سسر بغیر تو قل هو اللہ احد حدیث قدسی سیر بخاری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ منو گالیاں دیندہ ہے میرا بندہ منو گالیاں دیندہ ہے میرا بندہ ہو کہ منو گالیاں دیندہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا محبوب جی اللہ نو گالیاں کیوں ہیں فرمایا جدو بندہ آتا ہے کہ اللہ دی اولاد ہے اللہ دی بیوی ہے اللہ فرماتا ہے منو گالیاں دیندہ ہے کیک کٹا جا رہا ہے مولوی نال چھری لے کے بیٹھے جناب مولانا عبدالخبیر آزاد بھی بیٹھے مولانا تیرہ شریف صاحب بھی بیٹھے نال شباز شریف صاحب بھی بیٹھے نال وسائی پادری سارے وہ بھی بیٹھے کیک کٹتے پہنتے کھاندے پہنتے ہر ضلع مولوی سرکاری ملا سارے کٹی جاتے دکھائی جاتے چاہو تاریخ پڑھ کے ویکھ لو دسمبر دے مہینے تے عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش ثابت ہی نہیں جاؤ جہاں آپ پیدا ہوئے ملک شام میں بیت المقدس میں جہاں آپ پیدا ہوئے اس جگہ پہ جاؤ اگر اس موسم میں کھجورے ہوں تو ہم مجرم عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوئے جس موسم میں عرب دے اندر شام دے اندر جتے پیدا ہوئے اس ملک اس فضائے اس جگہ تے اس آب و ہوائے کھجوران دا فصل ہوندہ ہوئے یہ دسمبر ہے عیسیٰ ابن مریم دسمبر پیدا ہوئے قرآنی نص ہے کہ جتھے سید عیسیٰ پیدا ہوئے تے کھجور دے اوپر کھجورہ موجود سا
عقلاً بھی خلاف ہے، نقلاً بھی خلاف ہے، شریعت بھی خلاف ہے، اور اگلی بات ہے قرآن دے بھی خلاف ہے، احادیث دے بھی خلاف ہے۔ میں نے تسی دسو بھائی عیسائیاں دے گرجے جا کے یا عیسائیاں بلا کے کیک کٹ کے کرنا کی چاہتے ہو؟ کیڑی عزت چاہتے ہو؟ پھر چھڑ دے انہاں نماز اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آدھر جی یہ اسلامی ملک ہے، جھنڈا ہے، وہ سبز رنگ ہے، ایک جناب یہاں چٹا رنگ ہے، چٹا اقلیت نو ظاہر کرتا ہے، سبز مسلمانوں نو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں کہ صرف پاکستان ہے، حضور دی ریاست ہے، مدینے دی ریاست ہے، سارے کفار موجود آئے۔ نبی علیہ السلام نے کدے انہاں دے مذہبی تہوار یا شریکت کیتی ہوئے، یا سیدنا صدیق نے، یا عمر نے، یا عثمان نے، یا علی پاک نے، یا سیدنا امیر معاویہ نے، یا دیگر اصحاب رسول نے، خلفائے راشدین نے، حکام نے، عمراء نے، کبھی ان کی محفل میں مذہبی تہوار میں شرکت کی ہو؟ تو ایک حوالہ پیش کی، اقلیت اے مانا نہیں کہ انہوں نے مذہب نو اپنا دو، اقلیت رہیں جو ان کو حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، وہ ذمہ ہیں، وہ ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ملک میں ان کی جان مال کی عزت کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن مسلمان حاکم کا ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلامی حکمران کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ چلو صراط الذین، قرآن اپنی تفسیر کی کرتا ہے، آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انہاں دا راہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے اور مغضوب دے راہ تو بچا۔ مغضوب کون نے بولو؟ یہودی۔ والضالین، اور عیسائیاں دے راہ تو بچا، ضلالت والے راہ تو بچا۔ ضلالت کی ہوندی ہے؟ کل بدعت ضلالہ، اے اللہ گمراہ لوگاں دے راہ تو بچا، اہل بدعت دے راہ تو بچا، اے اللہ شرک دے راہ تو بچا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ انہاں تے غضب کیتا ہے، انہاں تے غضب ہویا ہے۔ یہودیہ دے کیوں غضب ہویا ہے؟ رب نے انہوں نے فرمایا ہے کہ تو انہوں جمعہ دا دن دتا جا رہا ہے، یہودیوں جمعہ کا دن تو انہوں عبادت لئی دیتا جا رہا ہے، ایسا قبول کرو۔ یہودی کہنے لگے نہیں، سانو جمعہ کا دن نہیں چاہیے، سانو ہفتہ دو۔ کدے والوں آفر ہوئی؟ اللہ والوں۔ تو یہودی کہنے لگے سانو جمعہ چاہیے نہیں، سانو ہفتہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی پھر منہ منگی کوئی چیز منگو نا تو پھر نال شرائط بھی ہوگی، یہودی ایسو پیز کوئی شرائط بھی ہوگی۔ یا اللہ شرائط کی نے فرمایا جس دن تو ہفتے دا دن لینا چاہتے ہو، جی فرمایا ہفتے دا دن لے لو، لیکن اس دن پھر کاروبار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرا۔ ہفتے دا دن شکار رو دا کاروبار سی، شکار رو دی ٹریڈنگ سی، شکار رو دی تجارت سی، مچھلی پھڑ دے سن، انہوں ہی آگے بھیج دے سن۔ وہ ہفتہ دن جو تو جانتے مچھلی این آئی ہو چھل چھل کر دی تھی، جدو اتوار سوار نو جانتے مچھلی لپے کو رکھنڈی لا کے بیٹھے رہے، آدھر بس ہر کام چنگا ہوئے جی جمعہ لے لے آتے بہتر آئی۔ وہ لیا نہیں کہ ہن شکار ہفتہ دن آندہ ہے تاکہ پیچھے آندہ ہی نہیں۔ انہاں کہ انج کرو با سمندر دے راہ تھے نا اس پاس جدو مچھلی پانی چھل مار دے تے مچھلیاں ادھر آنیاں نہ پانی اینج آندا تے مچھلیاں اس طرح آنیاں۔ اگے ایک تالاب بنا لو، تالاب بنا کے جدو چھل مارن گیاں تے پانی واپس جائے گا تے مچھلیاں او تالاب وچ پھس جان گیاں۔ ہفتے نو پھساؤ تے اتوار نو پھڑو، اللہ بھی راضی تے ساڈا بھی کام ہو جائے گا۔ ایویں ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرا غضب نازل ہویا، ان ہفتے زیادتی کی تھی، انہوں نے بندر بنایا، بندر غیر المغضوب علیہم والضالین۔ اللہ انہاں مغضوب لوگاں دے راہ تو بچا۔ مغضوب کی کردے سن؟ جس نے عبادت دا خاص ہویا ہے، اس دن شکار دی ممانت آئی، وہ شکار کردے نہیں سن لیکن پسندے سن۔ اللہ نے بندر بنا دیتا ہے۔ رب نے سنو جمعہ عطا فرمایا، نال فرمایا
جمعہ اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے. امت محمدیہ نے جمعے کو قبول کر لیا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا تھوڑی تھوڑی آسانی کی ہے. فجر تو بعد کاروبار بشک شروع کر دیو, جمعے دی اذان تک کاروبار کرو, جمعے تو پھر بعد سی کاروبار کرو, کوئی پابندی نہیں. صرف جمعے دے جڑا وقت ہے نا اذان تو لے کے نماز دے سلام تک, یہ تو سا کاروبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے یا اللہ نہیں کرتے. ہن دکان پہ دو بندے بیٹھے, آدھن با کیڑی مسجد ایک وجہ جمعہ ہوتا ہے. انہاں کہ با اس مسجد, انہاں کہ با تو جمعہ ادھر پڑھا, تو میں جتے 1:30 بجے ہوتا ہوتے پڑھ سا, تو تریہ بندہ جتے 2 بجے ہوتا ہوتے پڑھ سی, تک کاروبار بھی چلتا رہے تھے, جمعہ بھی ہو جائے. آواز قرآن پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں جمعے دے اوقات اندر کاروبار نہیں کر. کوئی نہا رہا ہے وہ تو خطبہ شروع ہو گیا, تو نہانا شروع ہو گیا. کوئی آندہ ہے جناب بجلی چلی گئی سی تو میں استری نہیں ہو سکے کپڑے, یہ بھی کوئی حدیث ہے استری تو بغیر جمعہ نہیں ہوتا. کوئی کسی بانے اندر, کوئی کسی بانے اندر جمعے والے دن کوئی کھیل دے بیٹ بلہ لے کے نکلے ہو یا کھیلنے واسطے نکلے ہو یا میچ جمعے والے دن, کھیل جمعے والے دن. تے قرآن کی آندہ ہے کھیل نہ لو, رب نے بھی پتا سی میں نے جمعے دن نہیں کھیلنا. تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمان جمعہ دا خطبہ جاری ہے. حدیث صحیح البخاری اندر ہے تے مدینے اندر ادکات پہ ہویا دانے دی قلت آٹے دی قلت. ایویں خبر آ گئی مسجد نبی اندر خبر پہنچی کہ شام ملوں یا کسی علاقے اندروں ایک قافلہ غلہ لے کے دانے لے کے اناج لے کے آٹا لے کے مدینے اندر پہنچ گیا ہے. صحابہ نے جو آواز سنی نا باہروں آٹا آ گیا دانے آ گئے منڈی چ, تو انہاں کہا جمعہ تے 8ویں دن پھر آ جانا. تو یہ ساڑھے جانتا جڑے لوگ کفار ہیں منافقین ہیں جڑے مسلمان جنہیں مسجد تے نہیں آنا جمعہ نہیں بنا وہ دانے تو لے جان گے آٹا اٹھا لے جان گے ساڑھے کن رہنا ہی کوئی نہیں. اگلی کہنے دن بعد آیا ہے کہاں تے جمعہ تے پھر ایک بھی جو اٹھیا توجہ ہے فی الحال ایک ہی اٹھیا ہے نا, تو اسی میرے توجہ ہے جو ایک اٹھیا ہے وہ باہر ہو گیا, دوسرا اٹھیا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پنجواں, ایک ایک کر کے اٹھتا گیا. وہ نال دستا گیا دانے آ گئے اٹھ, وہ بھی اٹھیا, وہ بھی اٹھیا, وہ بھی اٹھیا, اٹھتے گئے کہ حضور کے سامنے ٹوٹل 12 رہے. حضور خطبہ جاری کھڑے نے ممبر تے, ٹوٹل صحابہ کنے بار سامنے رہ گئے 12. صحابہ اکرام گئے جلدی جلدی گئے منڈی گئے, دانے لیا آٹا لیا, جتھے جگہ ملتی ہے جتھے جگہ بندی ہے اتھے رکھیا, پھر رکھ کے واپس آئے. حجے بھی حضور خطبہ دے رہا ہے. سانو آدھن وقت جمعہ چھوٹا پڑھایا کرو, تھوڑا پڑھایا کرو, پتہ نہیں میں آدھن نہیں مولوی 5 منٹ ہوتے ہو جانے تلے گھڑی لے کے بیٹھے ہونا جی. جمعہ چھوٹا ہونا چاہیے, یا ایک بات بنا تھا جی خطبہ مختصر ہونا چاہیے, حدیث ہی ہوتی نماز لمبی ہونی چاہیے. میں کہ ٹھیک گل تو میں کہ تیری ٹھیک ہے حدیث تے یعنی پھر تھوڑا خطبہ لمبا ہوتا ہے تے حدیث جڑی اور نماز جڑی ہونی چھوٹی ہونی. میں کہ نماز کتنا ٹائم لگتا ہے, سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ سے پڑھنا مسکون سنتا, یا دوسری 2 مسکون سورتاں بھی جمعہ دا اور سورۃ الجمعہ یا منافقون دا ذکر بھی آندا ہے. تو میں کہ جو پڑھ لی تو کتنا ٹائم لگے گا, یعنی 7 منٹ 8 منٹ لگ جانے. تو میں کہ پھر خطبہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے جی. میں کتنے منٹ کا 10 منٹ کی نماز تو خطبہ کہنے 5 منٹ تو پھر ہونا چاہیے.
اور میں کہا ملو یہ معنی نہیں کہ نماز نالو خطبہ مختصر ہو، اے نہیں حضور نے فرمایا۔ حضور نے خطبہ مختصر دا مطلب ہے کہ بہت ہی لمبیاں تقریرات تے وعد تے خطبہ نہ ہوئے، خطبہ مختصر ہوئے تے نماز طویل ہوئے۔ اے نہیں کہ جمعے دی نماز خطبے نالو وڈی ہوئے، اے نہیں حدیث کا معنی الٹ کر جڑے ہے۔ ان عوام نے سمجھایا کہ خطبے جمعے دی جڑی نماز ہے نا او دے نالو خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے، نوام معنی کر لیا۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، منڈی دانے آ گئے، صحابہ اکرام اتھوں نکلے، کسی کول پیسے ہے سن کسی کول نہیں سن، انہوں پیسے لے نے دانے خریدے نے، خرید کے آٹا رکھے رکھ کے واپس آئے تو خطبہ جے جا رہی ہے 3.5 منٹ دا سی، 4 منٹ دا 5 منٹ دا خطبہ جا رہی۔ یہ تو یاد ہے پروفیسر عبداللہ باول پوری، مولانا پروفیسر عبدالرحمن مکی، اللہ ان کی قبر درامتہ فرمائے، انہوں نے والد موت خطبہ انہوں نے 2:30-3 بجے ختم ہوتا ہے باول پورے۔ جدو خطبہ انہوں نے 2 بجے شروع یعنی ختم ہوتا نیڑے ہوتا نا 2 بجے تو پھر 5 منٹ بعد آ دیتے، پھر 5 وہ بندہ مسجد نا گیٹ تو داخل ہوتا نا لگتا ہے اور داخل ہوگا پتہ نہیں پھر آوے یا نہ پھر توحید شروع کر دیتا۔ تو آندھے یار گل تے پوری ہو گئی ہے لیکن 2-4 بندے نوے آئے ہو سکتا ہے شکار آیا ہے پھر نہ آوے، ہفتے نہ جمعے نہیں شکار دے ہوتا ہے ساڑھے کو ہو سکتا ہے پھر نہ آوے تے ایویں نہ معروم جاوے، اس واسطے وہ اور خطبہ لمبا فرما دے۔ تے ایک باری نا 2 جج حاضر ہائی کورٹ دے، وہ کیس دی سماعت لی باول پور ہائی کورٹ دا بینچ سی اٹھے گیا جمعہ والا دن آ گیا تے جمعے نو تو چھٹی نہیں سی ہوئی، وہ دوبارہ بعد پھر بھٹو صاحب شروع کی تھی، پھر میاں صاحب نے ختم کی تھی، اجے تک ختم ہی ہے۔ چلو اس پاس نہیں جانا، وہ جدوں کیس انہوں سویرے سویرے سماعت کی تھی نا تو انہوں جمعے دے ٹائم تو پہلے نہ یعنی کہ وقفہ کیتا تو جج کہنے لگے بھائی یار اتنے کوئی پڑھیا لکھیا کوئی پروفیسر قسم دا کوئی عالم ہوئے جی دے پیچھے جمعہ پڑھ لئیے، کسی مولوی پیچھے کیوں جڑے جج شاہ جو پڑھے لکھے تو مولوی تو بڑے تانگ ہوتا ہے، مولوی ہمیں ہوتے پتہ کی بیان کریں گے، فرقہ پرستی بیان کریں گے، تو کوئی پروفیسر انہوں نے کہا جی ہے بالکل یونیورسٹی دے قریب ہی نا پروفیسر عبداللہ باول پوری نے اتھے جا کے جمعہ وہ 2 جج آ گئے، حجی جمعہ دا ٹائم شروع نہیں سی ہویا تو وہ مسجد داخل ہوئے تو پروفیسر صاحب دھوتی بن کے مسجد پہ خود صاف کر انہوں نے کہا جی اتھے جمعہ پروفیسر عبداللہ باولی پوری پڑھا دیں، انہوں نے کہا جی وہی پڑھا دیں۔ آپ سب صفائی سوئی کر گئے نا، کر گئے تھے وہ سلوار قمیض پا کے تے آ گئے تو جمعہ جناب شروع کر دیتا۔ وہ جو ججاں ویکھے انہوں نے کہا لگتا ہے انہوں نے مولوی امام پروفیسر آیا کوئی نہیں، وہ جڑا صفائی پہ کرندہ ہی ہے نا، اسی لب دے وجہ سے باقی سے مولوی پہ چڑھنا پڑھنا پہ تو کم اس تو بھی تھلے ہو گیا ہے۔ پھر پروفیسر صاحب جو خطبہ شروع کیتا نا تو پھر موتی بکھیرے توحید بیان کی تھی، سنت بیان کی تھی، تارو پہلے ہو گئی انہوں نے کسی جاج جانتے سے جمعہ پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا یہ پڑھان گے جس ویلے کوئی گھنٹہ 1.5 کام بدیا نا 2 تو کام ٹپیا، حافظ صاحب فرمان لگے آج 2 جج آئے ہوئے پھر پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آج میں سمجھانا چاہتا ہوں دین ہے کیا، دین کیا ہے۔ اور جو خطبہ جا رہی تھی تو جج کہتے ہیں حافظ صاحب نماز پڑھاؤ اسی اہل حدیث ہو گیا، ساڑھا کام ہو گیا، ایسا نو سمجھ آگئی یہ دین کنوں آتے ہیں اینج اللہ برکت پانا ہے تو یہ دل خلوص ہو گئے تو پھر ہوں دیئے نا توجہ ہے تو اٹھی۔ نبی علیہ السلام نے سامنے کنے صحابہ رہ گئے یاد ہے 12، جب 12 رہ گئے تو صحابہ آئے پھر ڈانڈ انہیں لے کے سامنے آئے بیٹھے پھر مسجد بھری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کا شکر ادا کرو کدھر گئے تو یا رسول اللہ دانے لینا گئے فرمایا لے جی یا رسول اللہ، فرمایا تسی جدو سارے ٹوٹ گئے سنو تو میرے سامنے 12 رہ گئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ 12 بیٹھے رہے، بچ گئے ہو کہ 12 بیٹھے رہے، جی اے 12 بھی نہ اٹھ جان دے آج آسمان تو اگ برستی تے مدینے کوئی بندہ زندہ نہ رہا۔ اللہ نے ایڈا غصہ چڑھے آئی کہ میرا نبی خطبہ پہ دین ہے اور تسی کاروبار ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ کا حکم ہے اور وجوب کے لیے کہ کاروبار چھوڑ دو۔ کہتے حضرت محدث
عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان فرماندن کہ میرے والد صاحب گنہ سی کماد گنہ لا رہا سا والد صاحب ہی عالم سے خطبہ دے رہے سا گنہ لاندے لاندے کوئی کنال ڈیڑھ کوئی کنال ایک جگہ رہ گئی تھوڑی جگہ رہ گئی تو کہنا تو اذان جمعہ یعنی پہلی اذان یا وقت ہو گیا تو فرمایا بھائی بیٹا عبداللہ تسی اتھی ڈگیا نو جوڑے نو چھڑ دیو پنجالی نہ دی کاٹ دیو تو آؤ جمعہ پڑھی فرماندن کہ ابا جی پرے نو ہوئے تو فرمانا کہ میں کہ پنجالی کھولو تے ڈگے چھوڑو تو پھر جمعہ دوبارہ بجے کہنا دوبارہ جو وہ تو دوبارہ ایک گنے لاؤ تھے میں ایک کام کر کے جانا ہے حجی ابا جی نے جانا وضو کرنا نانا ہے وہ خطبہ دے بنا انہیں تک میں پہنچ جانا والد محترم آئے جمعہ شروع کیتا خطبہ پورے تقریر ہو گئی واز ہو گیا خطبہ ہو گیا تو دوجے خطبے کھڑا ہونے لگے نا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ حجی طالب علم پڑھ دو آئے مسجد داخل فرمایا بیٹا عبداللہ آ گیا ہے جی ابا جی آ لیٹ آئے وہ ابا جی وہ کنا رہے تھے جو پوری کر رہے ہیں فرمایا اچھا 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 ٹھیک ہے پہ جا جمعے ویچے سلام پہ رہا نا تو فرمایا پتر اس قلعے نو سارے نو پٹ دے کرنا سانو کرنا نہیں چاہی دا کما دے پورا ایکڑی پٹ دے پتہ نہیں کتھے اذان دا وقت ہویا ہی کس اذان تو بعد قرآن آندہ ہے بادر البے کاروبار بند کرو تم حال جو ہی رکھے نے میں نو اپنی اولاد نو گنہ حرام دا نہیں کھواندہ رب روک دے تو کرتا رہے صراط الذین انعمت علیہم جنہیں یہودیاں دے رات چلے ہو وہ تے ہفتے والے دن زیادتی کرنا جمعہ والے دن تو زیادتی شروع کر دیتے جنہیں جمعہ پڑھنا ہے وہ 12:30 بجے مسجد چاہ جائے بس خطبہ چنی جنہیں بجے 12:30 تو مراد ہے جنہیں بجے خطبہ شروع ہو جائے کیونکہ ساڑھی مسجد میں ٹائم لکھے ہونے 12:30 کی لکھا توڑا جمعہ دا کی ٹائم ہے 1 بجے ختم ہوتا ہے نا ہوتا ہے 1 دا لکھے آنے شروع کرنے بجے ہوتا ہے 12:20 لکھو کہ جمعہ ہمارا شروع ہوگا 12:20 پر یہی طریقہ ہے 12:20 لکھو اچھا تو اڑی نماز ہو لیکن 1:45 بجے ہوتی ہے نا ایسا سردی 1:45 بجے ہوتی کی لکھ دیو 12:50 12:55 سلام کنے بجے پھرتا ہے 50 منٹ تے 55 دے پھرتا ہے نا تو پھر اے لکھو نا 12:55 تے سڑی نماز مکمل ہوتی ہے جدو جمعہ دا ٹائم اخیر لکھ دیو نماز شروع ہوتی ہے 1:45 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے ہمارا اہل حدیث کا جمعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب امام ممبر پہ آ جائے ہمارا جمعہ شروع اناف کیا جمعہ شروع نہیں ہے وہ حجی تقریر کرنی انہوں تقریر کر کے پھر انہوں اذان دے انہیں اذان تو بندے آ جانا پھر انہوں 2 اٹھ کے خطبے پڑھنا پھر انہوں جو جناب نماز پڑھانی ہمارے نزدیک یہ تقریر خطبہ ہے جب یہ شروع ہو اس کے بعد اہل حدیث کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے مسجد امام میں آنے تو پہلے پوری جماعت اگر مسجد موجود ہوئے امام دا دماغ خراب ہے 2 گھنٹے لگا رہا سی وہ آئے گا دیکھے گا پوری جماعت کتنا خوش ہوگا امام بندوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے ممبر پہ چڑھے گا مختصر واز کرے گا نماز پڑھائے گا چلا جائے گا یہ پتا ہوئے 5 ہونا ہے 2 ہونا ہے 4 ہونا ہوا تھا تُسی جی میں آن دے واسی انجے بسا واپس طریقہ اختیار کیجئے غیر المغضوب علیہم یہ لیٹ آنے کا انداز یہودیوں کا تائیں حضور نے فرمایا کہ میری امت ہو بہو جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے میری امت بالکل یہودوں کے طریقے پر چلنے کے لئے عیسائیوں کے طریقے پر چلنے کے لئے صراط الذین انعمت علیہم قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود اپنی تفسیر آپ کریں قرآن کی اندھے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما صراط مستقیم کیڑا ہے صراط الذین انعمت علیہم جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے دوسری آیتی پھر قرآن تفسیر کردہ اللہ جی توڑا انعام کنہ تے ہویا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ قرآن
قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کر دے. یا اللہ تیرا انعام کنہ تے ہویا اے سمجھ آگئی کہ راہ انہاں دا دے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. اے نہیں سمجھ آئی میں انعام کنہ تے ہویا ہے. قرآن خود اپنی تفسیر تیجی آیت کر کے کی دستا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اے اللہ کنہ تے نام ہویا ہے. اللہ فرماتا انعام اللہ علیہم چار گروہ نے جنہاں دے ہوتے میرا انعام ہویا ہے. قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کرنا ہے. فرما النبیین نبیان دے ہوتے اللہ دا انعام, صدیقین دے ہوتے اللہ دا انعام, شہداء دے اللہ دا انعام, صالحین تے اللہ دا انعام. انہاں چاراں لوگ گروہاں دا سنگت تے صحبت تے مجلس دیدار تے پڑوس میں عطا کریں گا یا اللہ کنانو. فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے انہوں میں قیامت والے دن معیت سنگت صحبت مجلس دیدار عطا کریں گا نبیان دا اور صدیقین دا. جدو میں یاد پڑھنا نا میں نے ایک عجیب جی بات گل یاد آندھی ہے تھوڑا شیئر کرنا توجہ ہے تھوڑی. اسی ہر نماز نا یا اللہ صراط مستقیم دے یہ بھی انا جللہ یا اللہ جنہ دے تیرا راہ انہ دا جنہ دے تیرا انعام ہویا. ساڑھی خواہش کی ہوندی ہے کہ یا اللہ سن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے. اللہ فرماتا ہے وہ ہیں انبیاء اور وہ ہیں صدیقین. جدو صدیق اکبر خود آیت پڑھ دے ہو سن توجہ ہے تو جدو یہی آیت ابو بکر صدیق خود پڑھ دے ہو سن صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ جنہ تے تیرا انعام انہاں دا راہ عطا کرنے جو صدیق پڑھ دے ہو سن. پھر رب کہتا ہونا ابو بکر جنہ تے تو منگنا ہے تو آپ ہی اس مقام دے تو تے آپ اس درجے تے کھڑا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کرتا ہے. قرآن دی بے تفسیر بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہی کرے. ذرا دوسرے واقعہ دوسری دلیل والغور کیجئے. سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا, بنان تو بعد مسجود الملائکہ بنایا, مسجود الملائکہ بنان تو بعد جنت در بھیج دیتا ہے. فرمایا آدم و حوا علیہ السلام جی اللہ جی فرمایا جنت آ گئے ہو جی اللہ جی آ گئے رحمتہ نعمتہ مل گئیاں نے. فرمایا پوری جنت فری ہے, کھاؤ پیو جہاں چاہو رہو. پوری جنت دے اندر صرف ایک درخت وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک درخت یہ ہو جائے جدے نیڑے نہیں جانا, جدے قریب بھی نہیں جانا, جدے نیڑوں لنگنا بھی نہیں, جدے قریب بھی نہیں جانا. بگ جنہ ساری پری اے تو دیکھ لو تواڈے ایسی شیسی ہے چیزیں تھوڑی مسجد لگی ہوئی ہیں نا تسی سویرے لکھ دیو اس کو ہاتھ نہ لگائے, ہر بندہ لان دی کوشش کرے سی. یہ تسی نہ کہو نہ لاؤ تو بندے شاید معاف کر دے. جی تسی کہو گے نا محض راہ نہیں لگنا اتنے لازمی ہو لیکن یہ دی وچ کیوں سا روکیا ہے اتھوں نہیں لگنا. یہ فطرت ہے انسان. آدم علیہ السلام پوری جنت فری ہے, کھاؤ پیو, ایک درخت نیڑے نہیں جانا. اتنا جو زمین ہوئے اتنی وسیع ہوئے ہر چیز موجود ہوئے تو جی ایک درخت روک دیتا جائے تو بڑی گل تو کوئی نہیں سی. فطرت ہے انسان. سینہ آدم علیہ السلام پھر بھی اس درخت نیڑوں لنگن اے وہ درخت ہے جس تو روکیا ہے. لگتا ہے جی میں باقی نے پتہ نہیں اس تو کیوں روکیا ہے, ایس تو کیوں روکیا ہے. شیطان دی آواز آئی اے آدم میں تجھے لنگ دے ہوتے سوچ دے ہو کینے کیوں روکیا ہے. کدھی سوچیا جی کیوں روکیا ہے. درخت دی اصل تو نشان پتہ ہے. آدم علیہ السلام فرمان لگے نہیں شیطان کہنے لگا اس درخت دی خاصیت ہے, یہ کچھ خصائص نے خاصیت ہے. یہ پہلی خاصیت ہے کہ جڑا دا پھل کھا لوے نا وہ ہمیشہ وہ بشر رہندے ہی نہیں, وہ نوری ہو جاتا.
پہلی دی خصیت ہے ادنا جنس ہی بدلے بندہ رہندا ہی نہیں انسان بندہ نوری ہو جائے فرشتہ بن جاتا ہے ہن آدم علیہ السلام اے بھی خیال فرما سکتے سن بھائی میں فرشتے سارے سجدہ کیتا ہے تعظیمی مینوں فرشتہ بننے دی لوڑ کی میں اچھا ایدا بھائی تے نوری ہو جاتا ہے انہاں کہ نوری ہو جاتا ہے انہاں کہ اور ہو سکے دوجی خاصیت ہے کہ جڑا ایدا پھل کھا لے وہ پھر ہمیشہ اتھے ہی رہتا ہے ہن آدم علیہ السلام جدوں یہ گلاں سنیاں نا اودیاں آدم علیہ السلام نے مشورہ کیتا سیدہ حوا علیہ السلام حدیث آپ نے مشورہ فرمایا تہاڈا کی خیال ہے بزرگوں کھا لئی عورت پھر عورت فطرت انہیں تو عمران خان کہندا بھی رہا بڑی چوک نہیں جانا وہ لے کے گئی آدم علیہ السلام توجہ وہ اندروں کہندا رہا میں اس پاسے نہیں جانا ہو سکا میں جانا پھر ہو سکا میں واپس نہیں جانا پھر جدو آئے نے ہو سکا میں واپس بھی جانا اس بات حضور نے فرمایا عورتوں نے معاملات انہوں سپرد نہ کرو فلاں نہیں پاؤ کامیاب نہیں ہو وہ این دی ہوئے خاتون تاوی ٹھیک نہیں تھی جنون دی ہوئے خاتون تے تاوی ٹھیک نہیں اللہ نے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے حاکم بنایا مردن تو انہوں بنایا جڑا بندہ آندا نا بھاجی عورت ایک بندہ میں آندا پا عورت جڑی نا جی حکمرانی نہیں جائز میں کہ ٹھیک میں کتنے جانے ملک میں کہ گھر بھی نہیں جائز اپنے گھر بھی نہیں جائز تیرے جاتے میں کہ مرید ہی کوئی نہیں تو میں نے پوچھنا پہ مسئلہ پوچھنا پہ گھر دے بھی معاملات مرد کے فیصلے کرے یہ شریعت ہے یہ دین ہے پر پوچھئے حضرت حافظ صاحب موجود علماء موجود نبی علیہ السلام اپنے گھر اتنا مکان دوتے ایک کمرہ بنایا ہے حضور نے سارے حجرات جو ایک حجرہ ڈبل منزلہ حضور نے عائشہ لگے حجرہ نا ڈبل منزلہ وہ دیوتے حضور اپنا ساری آمدن تے خرچ جتنے ہوندے آئے راشن سارا اکٹھا ہو دے رکھ کے چابی حضور کور رکھ دے آئے ایک مہینے بعد ساری ازواج نو بلان دے آئے تے برابر راشن اور حصہ دے کے حضور چابی کور رکھ دے تے ہون توسی تے اسیاڈی حالت کی ہے بی بی میں توسی آرام کرو تے اسی سودا لے آئے حکومت عورتوں کے پاس ہے گھر دی حکومت تسی ادھر جان دے ہو نہیں یہ فلا پانی اس گھر نے نہیں یہ اس کامیابن اس گھر جس کے امور پورے گھر کے عورت کے سپرد ہو جائے اللہ نے تجھے حاکم بنایا حاکم بن کے رہو عورتوں تے کوئی نہ سن رہی ہوں سننی پین پھر چلو ٹھیک ہے اتھی کل مکانے اگر دوسرے پاسے چل رہے حاکم بنو حاکم نگران بنو اگلی بات حضرت آدم علیہ السلام مشورہ کی توڑا کی خیال انہوں نے فرمایا با گالتے صحیح لگ دی با جے او کھا لئیے تے ہو جائیے نوری تے روی بھی ہمیشہ انہوں نے کہ کھا لو جدو آدم علیہ السلام ارادہ کتنا کھان دا تعالیٰ دا بے فکر ہو جاؤ توڑ کے سیاب لے ہونے تو اسی ذرا پاس کھاؤ تو کھادا تے لباس جنت اتریا تو فرمایا آدم جی اللہ جی منع نہیں کیتا یا اللہ منع تو سا کیتا ہی ونسی آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اللہ فرماتا ہے آدم دے دل نو سے جھانک گیا اندر نافرمانی دا کوئی ارادہ نہیں میرا آدم بھول گیا بھول گیا تے بھول جائیے تے گناہ نہیں ہونا بندے روزہ رکھے ہو تے کوئی بندہ بھول کے کھا لے پی لے روٹی کھا لے تو چاہ پی لے سب کچھ کھا تسلی نال پھر بندہ یاد ہے روزہ ہے روزہ ٹوٹیا بھی نہیں تے گناہ بھی تو جان بوجھ کے بندہ ایک کوٹ بھی پی لے تے گناہ بھی ہے تے روزہ بھی گیا اللہ فرماتا ہے آدم بھول گیا میرا بھول گیا آدم چلو بھول گئے اب آدم علیہ السلام جاؤ ان جنت جانا جنت نکلو زمین تے جاؤ اترو جاؤ اتوں تشریف لے آئے نیچے روتے رہے دعا کرتے رہے
لیکن معافی نہیں ملی، قبولیت اعلان نہیں ہوا، قبولیت خبر نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام ایک دن دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ اتنا عرص ہو گیا دعا کرتے روندے روندے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اے اللہ آج میرے ذہن ایک بات آئی ہے، خیال آیا ہے کہ جدوں تسا میں نے بنایا اور روح پھونکی تے میں اکھ کھولی تے میں توڑے عرش وال ویکھیا تے عرش دے اوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ دا نام لکھیا سی تے میں ادوں ہی سمجھا کہ بہت اللہ دا کوئی پیارا جدا نام اللہ نے عرش تے لکھوایا ہویا ہے، یا اللہ تو محمد دا واسطہ ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ آدم علیہ السلام جناب بھول گئے تے بھلکا بیٹھے، ہن آدم علیہ روتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، اعلان نہیں ہوا، خبر نہیں آئی۔ اتنے عرصے بعد ایک دن دعا کی دی، اللہ تر محمد مصطفیٰ دا واسطہ ہے اللہ من معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے معاف کر کے آدم دی توبہ نو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا کوئی پڑھے لکھے بندے توجہ ہے تو چلو شاباش۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نو آسان نازل فرمایا ہے، قرآن نو آسان فرما دیتا ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ آدم علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی محمد مصطفیٰ دا واسطہ پایا ہے، رب نے فرمایا آدم تو کہ میں پتہ چلیا کوئی محمد بھی ہے، یا اللہ تیرے عرش جو تے لکھے ہوئے عزیتے تدرو اس گھٹ تو بھی نعرہ آنا چاہیے، اس گھٹ تو بھی نعرہ ہے رسالت یا رسول اللہ سمجھ آئیے۔ آج پتہ لگا ہے کہ محمد مصطفیٰ دی نام دے وسیلے نال تو ہن قرآن کو پوچھنا ہے، یہ جنہی میں ہن تو تفسیر دسی ہے نا، یہ قرآن دی تفسیر نہیں، یہ پاکستان دی تفسیر ہے۔ ہن قرآن کی آندہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے، پھر میں چند کلمات آدم علیہ السلام نے القاء فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے چند کلمات عطا کیتے کہ اے آدم سنو رحم آ گیا، میرا رحم آ گیا، محبت آ گئی، آدم ہون دعا کرو، یا اللہ کیویں دعا کراں؟ چند کلمات نال نہ کوئی کہہ سکتا ہے ہاں اس طرح دی سے بات آندی ہے۔ صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، ایک طویل ترین سجدہ کراں گا، اس ویلے اللہ چند کلمات میں نو عطا کرے گا جڑے میرے آج علم دے اندر نہیں، ان کلمات نال میں دعا کراں گا، اللہ راضی ہو کے خوش ہو کے فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے مبعوث سر اٹھائیے تے منگی امت وصلت ہوتا عشوات و شفا، اٹھائیے سر مبارک تے مانگیے عطا کیتا جائے گا، سوارس کیجئے قبول کیتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نو قیامت والے دن سجدے دی حالت اندر اللہ چند کلمات عطا کر سکتا ہے۔ یہی رب دسنا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام چند کلمات عطا فرمائے، اے آدم اے کلمات نے انہاں دعا کر میں تیری دعا قبول کریں گا۔ قرآن اندر انہاں کلمات سکھائیں، یا اللہ کیڑے کلمات نے قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے دعا قبول ہوئی ہے، کیڑے لفظ نا ربنا، نہ کسی دے ذات دے وسیلے نال، نہ نام پاک دے وسیلے نال، کہ دے وسیلے نال، لا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا کون ہے رب؟ کی دی ذات دا واسطہ ہے، کی دی صفت دا واسطہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، قرآن اپنی وضاحت آپ کرنا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہوئی، آپ تیسری دلیل توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تفسیر قرآن اپنی آپ تفسیر کر رہے ہیں۔ اچھا تھاکو میں دس میں کوئی مسئلہ کیڑا میں بیانہ لے آیا بس کر، یہ تو ویسے میرا گھر ہے اپنا، کیوں جی؟ تیسری دلیل تے غور فرمائیے، میری طبیعت انشاءاللہ 10 میں تو کیا ہے میرے ٹھیک ہو جانے، 10 دلیلہ پورے کروں، میں کتنی دلیل تے پہنچ گیا؟ تیسری تے اجے توجہ فرمائی، جانے دی اجازت ہے بیشا، کیوں کہتے پاک جانا تھا نہیں؟ ساڑھے ناظم نے نا مرد جمعیت اہل دیس رہندے شہر نے تے ناظم ماشاءاللہ پورے دلے دینے، ویکو اللہ تعالیٰ ہنج رحمت فرمانا، اللہ مزید فرمائے،
اللہ انہوں نے ضلع امیر بنا دے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو مطلب میں اپنے امیر کے خلاف ہی دعا کر رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دو دلیل ہو گئی. تیسری دلیل قرآن اپنی تفسیر آپ کرنا ہے. تیسری دلیل پاک قرآن پاک کی آیت فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. فرماؤ لوگ جڑے ایمان لے آئے, ایمان لے آن تو بعد انہوں اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا. گناہ ہوئے نے, خطاواں ہوئی نے, غلطیاں لیکن اپنے ایمان اندر ظلم نہیں ملایا. ہدایت یافتہ بھی ہوئی نے, امن انہاں واسطے. جدوں آیت مبارکہ آئی صحابہ کرام پریشان ہو کے کہنے لگے یار قرآن اندر ایمان لے آن تو بعد ایمان دے اندر ظلم داخل نہیں کرنا, ظلم نہیں ملانا. کیڑا بندہ ہے جدنا کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاندی ہے, ظلم ہو جاندہ ہے. انسان ہے, خطاکار ہے, گناہگار ہے, ہر بندے کوئی نہ کوئی ظلم اور زیادتی اور گناہ ہو جاندہ ہے. اس آیت نے سنتے پریشان کر چھوڑے ہیں. قرآن اندر ہے یہ دیکھو لو ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لے داخل ہون تو بعد جنہیں اپنے ایمان اندر ظلم یعنی کوئی زیادتی گناہ ملایا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں, وہ دواستے امن نہیں, وہ دواستے رحمت نہیں, وہ ہدایت نہیں. صحابہ کرام پریشان ہو کے سیدھا انہیں کدھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجھن مسئلہ پیدر پیش آیا ہے. مسئلہ پوچھن واسطے, قرآن دی تفسیر پوچھن واسطے کدھر آئے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو اس آیت نے پریشان کر دیتا ہے کہ جنہیں ایمان لے آن تو بعد پھر ایمان اندر ظلم زیادتی گناہ کرے وہ دے واسطے وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں. سنو اس آیت نے پریشان کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان ہو, اس ظلم تو مراد, اس آیت اندر ظلم تو مراد عام گناہ تے نہیں. یا رسول اللہ کیڑا گناہ ہے؟ فرمایا قرآن دی ایک اور آیت پڑھو تو قرآن دی تفسیر سمجھ آئے. میرے محمد مصطفیٰ کی فرما رہے ہیں قرآن دی تفسیر کرو کہ دے نال قرآن دے نال. فرمایا تسی دوسری آیت پڑھو, یہ دی تفسیر تے دوسری آیت اندر موجود ہے. اس آیت اندر جس ظلم دا ذکر ہے اس تو مراد عام گناہ نہیں, اس تو مراد زیادتی نہیں. یا رسول اللہ کیڑا گناہ ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب تو بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. شرک جڑا ایمان لے آن تو بعد شرک کرے, جڑا ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد کی کرے شرک کرے وہ ہدایت یافتہ نہیں, وہ دا ایمان قبول نہیں, وہ دا ایمان نفع مند نہیں, وہ دا کلمہ پڑھے انہوں فائدہ نہیں دے گا. جد ایمان دے اندر کلمہ پڑھن تو بعد کیا جائے بولو شرک آ جائے وہ دے واسطے ایمان, وہ دے واسطے کلمہ پڑھنا, وہ دے واسطے قیامت میں بخشش دا ذریعہ نجات ذریعہ نہیں بنے گا. لہذا اس آیت دی تفسیر میرے محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے, قرآن دی تفسیر قرآن نے فرمائی ہے. حضور نے خود صحابہ کرام دی توجہ قرآن وال دلوائی ہے. فرمایا اس آیت کو پڑھنا ہے تو پھر سمجھ آیا یہ اصول و ضابطہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے گرامر, قرآن سمجھنے پاک کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے ناو و صرف معاون ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ناو صرف گرامر لغت اصل نہیں, اصل میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے. اور اصل قرآن کی تفسیر کے لیے خود قرآن پاک ہے. قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی روشنی میں, قرآن کو سمجھنا ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی. قرآن سمجھو ہے نا تفسیر کسے کہانیاں نہ شروع کر دیتا کرو. کتنے قصے مشہور نے قرآن کے بارے میں, قرآنی تفاسیر کے بارے میں. قرآن کو پڑھو قرآن کے ساتھ, قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ قرآن دی آیت پڑھو. شرک ایسا ظلم, شرک ایسا ظلم جڑے ایمان اندر آ جائے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ہیں وہ جانے جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے, بولو نال کلمہ بھی پڑھ دینے نال نہیں تو آٹے میں نے لگتا ہے کوئی تو بندے بار ادھارے تو نہیں لے آندے.
جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے بولو نال اچھی بولو کلمہ بھی پڑھ دینے نال کلمہ بھی پڑھ دینے نال شرک بھی کر دینے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اکثرهم باللہ یا اللہ زیادہ کلمہ پڑھنے والے شرک کر دینے یا تھوڑے توجہ فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ یا اللہ اسی تھوڑے آتے تجھے بہت نے سے تھوڑے ہونے سے پریشان رہنے رہا باندھے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اکثریت لوگاں دی ہے کلمہ بھی پڑھ دینے نال اکثریت لوگاں دی اکثریت وال نہ ویکھو اکثریت وال نہ ویکھو پر اکثر لوگ ایسے نے جڑے کلمہ بھی پڑھ دینے تے شرک بھی کر دینے ایک بندہ میں پوچھتا ہے آدھا بھائی تواڈی تقریر سنی ہے انج لگدا بس تواڈے سوا جنت جانے کسی نے حدیثاں تو سوا وہ بندہ دوجے واسطے کوئی تھوڑا جہا راہ تے رکھدا ہے بس تواڈے بغیر صرف حدیث جنت جان کے میں کہ نہیں اللہ سارے نوں لے جائے گا سانو کی اطراز ہے اللہ سارے نوں لے جائے دعا کرو اللہ سارے نوں لے جائے لیکن جانا ہو نہیں ہے جدے عقیدے اندر شرک نہ ہوا یہ قرآن کہنا ہے یہ حدیث کہنا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ فرماتا ہے میں شرک نو معاف نہیں کرنا فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک واسطے ہوتے جنت حرام ہو چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نے اللہ نے ایک دعا کرنے اختیار دیتا ہے ہر نبی نے اپنے اپنے ضرورت چاہتے مطابق دعا منگ لئیے جلدی جلدی دعا منگیے اللہ والوں آفر آ رہی ہے میں جلدی منگ لواں ہر نبی نے جلدی فرمائی ہے فرمایا جب میری واری آئی رب نے فرمایا پیارے ہر نبی ایک دعا اپنی مرضی نال میرے کو منگ دایا میں قبول کر دایا انہوں آدھے نا جڑے تو نہ آدھے بعض دعا ڈسکاؤنٹ سپیشل بدل آنا سپیشل آفر اللہ نے فرمایا ایک دعا میرے پیارے جڑی مرضی مانگ لے ہر نبی دعا کرتا ہے نبی بافر جب میری باری آئی تو میں عرض کی تھی یا اللہ ہونے کرنی ہے یا تھوڑی کوئی لیٹ بھی ہو سکتی ہے فرمایا پیارے تھوڑی مرضی فرمایا یا اللہ جے دنیا جنہ منگا تے قیامت نو منگا انہی لیٹ بھی ہو سکتی فرمایا تھوڑی مرضی فرمایا میرے اللہ پھر رہن دے قیامت والے دن دعا منگا گا جدو امت پریشان ہو سی اپنی امت واسطے دعا کریں گا سمارس کریں گا ادو قبول فرما لویں ہونا کے لیے حدیث تک ایسا سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی دعا مؤخر کر دیتی ہے قیامت نو دعا کریں گا لیکن جدو میں دعا کریں گا قیامت دن آئے گا جدو میں دعا کرن لگا گا اللہ فرمائے گا پیارے وہ دعا جڑی تو سا مؤخر کی آج منگن لگے ہو جی میرے اللہ منگن لگا فرمایا ذرا پہلے شرائط نہ طے کر لئی کوئی ضابطہ نہ طے کر لئی کوئی ایسو فیس نہ طے کر لئی کہ ہمیں جو چاہو منگو جدے واسے چاہو منگو کوئی شرائط رکھ لئیے کوئی حد مقرر کر لئیے جی اللہ جی فرماؤ اللہ فرمائے گا پیارے جنہیں شرک کی تویا دے واسطے اپنی زبان مبارک نہ کھولیا جے نہ منگیا جے میرا قانون ہے میں مشرک نو معاف نہیں کرنا یہ میری حد ہے مشرک واسطے تسی نہ منگیا ہے باقی واسطے جد واسطے دل کرے منگیا ہوئے تو میں دے ہی آسا گناہ گاراں لئی منگیا ہے آج جدو ایسا حدیث سے اسی پہنچ رہے نا یقین جاڑو سارا حوصلہ تو ہی لگ رہا ہے کہ یاد ہے قید ملت علامہ شہید رحمت اللہ فرما کر دن قیامت دن ہوئے گا اللہ پوچھے گا احسان دیر کی لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا یا اللہ گناہاں دا ڈھیر ہے لیکن توحید دی چادری لپیٹ کے آیا تیرے جلال دی قسم ہے کدے شرک نہیں کیتا تو میں کہہ سکنا تھونوں گواہ بنا کے اللہ ساڑھی عقیدے اندر شرک موجود اسی پوری امانت دیانت نہ کیتا ہے توحید ربوبیت الوہیت الاسماء و صفات امت سامنے بیان کرنے ہیں جڑا ربوبیت اندر شریک کرے وہ بھی شرک کرتا ہے جڑا الوہیت اندر شرک کرے وہ بھی شرک کرتا ہے جڑا اسماء و صفات الفاظ کرے وہ بھی شرک کرنا ہے لہذا توحیدی جمیع اقسام نہ توحید نو منی اللہ دی ذات او دی شان او دی صفات او دی اسماء حسنہ اور او دی صفات دی اندر بھی کوئی شریک نہیں اور او دی ذات اندر بھی کوئی شریک نہیں وعدہ لا شریک مانیے اگلے دن میں ایک دوستن کو بڑی پیاری بالا آندھا جی ایک مولوی تقریر پہ کرے آندھا ہے جڑے دربار شربار بڑے نتھے نہ جایا کرو کیوں اتھے مردہ عورتیں اکٹھے ہو جائے اچھا مرد بھی اتھے اکٹھے ہو جائے عورتیں اکٹھے ہو پردہ دا کو نہیں ہونا اچھا
اور تھوڑے جلا لگے ودے حضرات تو پتہ کی فرما وہ تو جناب نشہ ہوندہ وہ تو جی بھانگ بک دیئے جی ہیروین بک دیئے جی وہ سارے میں کہ اور جلال ودا وہ تو بدکاریاں ہوندیاں نے بے حیائی ہوندی ہے جو مرد عورتوں دے بچے سارے جناب کٹے ہوندے نے تے اتھے نہ گئے میں آگے میں تیری ساری تقریری فضول ہے تو ایک کو کل دسیا اتھے نہ جایا کرو تے شرک ہو بس جڑ تم گناہ کی دسے نے تے سارے قابل معافی ہے قابل معافی ہے سارے گناہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو وہ شرک دا سنا وہاں شرک ہے جڑے گناہ تو تسی نفرت لا رہے ہو یہ گناہ تو اس سے ہٹ کے بھی ہو رہے ہیں شرک میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما توجہ فرمائی صحابی آیا محبوب جی میں فلان جگہ تے نظر منی آئی کہ فلان جگہ تے جنور ذبح کرانگا آپ نے فرمایا ہوتا کوئی میلہ لگتا سی نہیں یا رسول اللہ فرمایا ہوتا کوئی پوجا ہوندی سی نہیں یا رسول اللہ فرمایا ہوتا کوئی بہت رکھیا ہویا سی نہیں یا رسول اللہ فرمایا پھر یا رسول اللہ ویسے ہی نظر منی کہ میں جنور اللہ دے راہ اندر رہتے آکے ذبح کرانگا فرمایا کوئی تھان کوئی میلہ کوئی یورس کوئی قبر کوئی درخت کوئی پوجا کوئی بہت یا رسول اللہ تھے کوئی ہوئی نہیں فرما پھر ذبح کر لے میں پوچھنا چاہنا رسول اللہ نے کیوں پوچھے ہے کوئی ہوتے قبر تے نہیں کوئی ہوتے میلہ تے نہیں یہ اجائد ہوندہ تے حضور علیہ السلام تعین نہ فرمان دے نہ پوچھ دے نہ تشریف فرمان دے نبی علیہ السلام سنا چاہتے ہیں جتے قبر ہے جتے تھانے ہوتے جانور ذبح نہیں کرنا کیوں جانور ذبح کرنا اللہ دا تقرب نہیں ایک قربانی ہے عبادت ہے اور قربانی اور عبادت مالی ہے تے مالی کے دیواتے التحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدیمت اللہ واسطے ہوئے قرآن کی آدھے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین قرآن پاکی تفسیر قرآن خود کر رہے ہیں ظلم دے ایمان تو بعد ظلم یعنی شرک ایسا ظلم ہے جڑا ایمان داخل نہیں کرنا ہزار گناہ ہو جان ختم ہو جان ایک حدیث سنو تو ایمان تازہ ہو جائے نبی علیہ السلام فرمان اللہ فرمان دے حدیث قدسی ہے اے میرے بندے قیامت والے دن تو من ملے اس حالت دے اندر کہ زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ تیرے گناہاں نال بھریا ہوئے لیکن میں ملن لگ تو پہلے اے میرے بندے اتنے گناہ لے کے آویں لیکن اگر تو شرک نہ کیتا ہویا میں نے اپنے جلال دی قسم ہے سارے گناہ معاف فرمایا سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میرے بندے اس حالت میں مجھے نہ ملنا کہ تو نے شرک کیا ہو شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا بندہ پوچھ دیا جی شرک معافی کیوں نہیں میں کہا توڑے ایک دوست ہوئے تھے دوست جڑا توڑا وہ توڑے گھٹی مانگ کے لے جائے نقصان ہو جائے تجھے کیا تو کوئی گال نہیں یار میرے کل بھی ہو سکتا تو میرا دوست ہے کوئی مسئلہ پیسے توڑے کو لے گیا ہے اس دن کوئی کمی کوتاہی سستی ہو گئی تجھے کہا یار دوست ہے کوئی مسئلہ تو یہ تو انہیں پتا چل جائے کہ میرا دوست او دی نظر میرے گھر اندر میری بیٹی اور بہن اور بیوی دے واسطے ٹھیک نہیں تو کی کہو گے وہ کوئی گالی میرا دوست ہے ہوندہ رہنا دوستی نہیں تجھے کہو گے یار اے میری غیرت اے میری عزت تو مالی نقصان کرے ہیں کوئی اور نقصان کرے آتے برداشت ہے ان تعلق ختم برادری ختم دوستی ختم کیونکہ میری عزت ہے اللہ کی قسم عقیدہ توحید اللہ کی عزت اس کی کبریائی اس کی بڑائی غداری ہے شرک نہیں معاف کرے گا اس نے قانون بنا دیا اعلان کر دیا کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا اتنا شرک میں
رسول رحمت صحابہ کی تربیت فرماتے تھے کہ شرک سے بچنا، شرک سے بچنا. جب بھی آپ نے ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا، کبائر کا ذکر کیا، تو شرک کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا کہ شرک نہ کرنا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. پتہ کیا لوگ ایسی کلمہ پڑھنے سے مشرک آدھا، جو تم کلمہ پڑھ لے پھر مشرک آدھا. میں کہا جی کلمہ پڑھ لے بندہ یعنی جیتے میں پھر چوری کرے یعنی انہوں چور نہیں کہنا چاہیے. جی کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو انہوں چور آن دینے. جی کلمہ پڑھ کے زنا کرے انہوں دانی آن دینے. جی کلمہ پڑھ کے رشت لے انہوں کی آن دے اور راشی ہے. جی کلمہ پڑھ کے سود کھاوے آن دے اور سود خور ہے. جی کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے آن دے اور قذاب ہے. جی کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے انہوں ڈاکو آن دے ہو. جی کلمہ پڑھ کے قتل کرے انہوں قاتل آن دے ہو. جی کلمہ پڑھ کے نہیں کرے تھے انہوں مشرک نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں کلمہ پڑھے اب میں انہوں ڈبل سزا دینی چاہیے. کیوں؟ نالے کلمہ پڑھی آن دے نالے شرک کی تیان ہے. سب تو بڑا گناہ جڑا اللہ نے مٹان لی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا. جنہیں واسطے تورات زبور انجیل نازل ہوئی، جس واسطے قرآن نازل ہویا ہے، جس عقیدے واسطے انبیاء نے مراکہ دیا نے، جس واسطے غزوات سرایات جنگا ہوئیاں نے، جس واسطے انبیاء دے چہرے زخمی ہوئے تھے شہید ہوئے. وہ عقیدہ توحید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایک حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. حدیث صحیح البخاری اندر غزوہ احد اندر نبی علیہ السلام کفار نہ مقابلہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیل گئی ہے پورے ماحول اندر، مارکے اندر، جنگ دے اندر. رسول اللہ شہید ہو گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے، خبر پھیل گئی. سیدنا ابو سفیان ہاں جو توڑی صلاح پڑھ گئی میں دس دیا. سیدنا ابو سفیان پیار محبت کی نہ کہو. سیدنا ابو سفیان آپ صحابی ہے. ابو سفیان دی بیوی بھی صحابی ہے. ابو سفیان دیاں بیٹیاں بھی صحابیات نے، اور ایک بیٹیوں میں حبیبہ حضور دے حرم اندر نکاح ام المومنین ہے، اور چاروں بیٹے میرے محمد صحابی نے. پورا گھرانے میرے محمد کے صحابہ کا. سیدنا ابو سفیان بزرگ مامینہ میں کون جڑے کالجاں سکولیں پڑھتے ہیں بچے ہو کون سیدنا ابو سفیان. والد محترم ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدنا امیر معاویہ خال المومنین امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ میرے محمد کا صحابی ہے. امیر معاویہ کافروں پر حاوی ہے نہیں، کافروں پر حاوی ہے. مل کے محبت کی نال ایک واری کو آواز ہے پوری مسجد گونج ہے کافروں پر حاوی ہے. پورے ملک اندر چوکو چرائے اندر اس نعرے کو عام کر دیجئے. یہی ہے مسلک اہل حدیث کے منہج کا خلاصہ نہ چھوڑ. ہر صحابی سے پیار، ہر صحابی سے محبت، ہر صحابی سے عقیدت، ہر صحابی کی عظمت کا دفاع. کافروں پر حاویہ مل کے محبت نہ لے. اس پر آواز نہیں آ رہی تھوڑے کمنٹ نے لڑا کوئی میں نو خطرہ ہے تھوڑے کو. کافروں پر حاویہ اور پورے اعتماد کھلے الفاظ کہہ رہے ہیں. اگر کسی شخص دے دل اندر، زبان اندر، علم اندر، مطالعہ اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کوئی تحفظات ہون، امیر معاویہ دے ایمان اندر کوئی شکوک و شبہات ہون، امیر معاویہ دے سیرت اور کردار اندر کوئی اختلاف اعتراض ہوئے تو میں حاضر ہاں ساری رات بٹھائی رکھو. امیر معاویہ دفاع کرتا رہاں گا، شان بیان کرتا رہاں گا، سوال کرتے رہو، جواب دیندہ رہاں گا. ہمارا اوڑنا بچھونا اصحاب رسول دی عظمت ہے، اصحاب رسول دا دفاع ہے. اہل حدیث ہر صحابی نہ محبت کرتا ہے. میرے مسلک اندر تبرہ ہے ہی نہیں. اللہ نال محبت، رسول اللہ نال محبت، صحابہ نال محبت، آل رسول نال محبت، اولاد علی نال محبت، آل علی نال محبت، آل جعفر نال
نال محبت آل عقیل نال محبت آل عقیل نال آل عباس نال محبت آل محمد نال محبت شہداء کربلا نال محبت شہداء احد نال محبت صحابہ کرام نال محبت تابعین نال محبت تبع تابعین نال محبت علماء نال محبت ائمہ کرام نال محبت میرے مسلک و منہج دے اندر تبرہ ہے نہیں تولی محبت ہی محبت ہے سب نال پیار ساڑھے مسلک تبرہ نہیں نازک دے فرقیت ہے ایک بندہ اٹھ کے آندہ ہے میرا ہے امام ہے باقی سارے امام نے لیکن میرا ہے میں اے دے نال امام ہے باقی دی تقلید و اتباع نہیں کرنا اہل حدیث اندر چاروں امام ساڑھے نے سب نال محبت ہے سب نال پیار ہے سب دا ادب ہے سب دا احترام ہے لیکن اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واجب الاحترام واجب الاکرام سارے ائمہ کرام لیکن واجب الاطاعت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں امام شافعی مالک احمد بن حنبل کو سارے صاحب اکرام نے سارے صاحب عزت نے سارے اصحاب تقوی نے سارے ائمہ کرام نے سارے نیک و پارشان نے سب دا احترام ہے لیکن اطاعت کے نہ دیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سیدنا امیر معاویہ تشریف لیا میں سمجھا بچ چلے گئے ہو میں ان بس کروں اس بات تُس چلے گئے ہو تسی پھر جاویے دمزر واپس آگئے ہو آئیے توجہ فرمائیے کافروں پر حاویہ دو باری کہنا ہے میرے معاویہ دا نام آوے کافروں پر حاویہ مرزائیوں پر حاویہ مرزے پر حاویہ پرانے نوے مرزے پر حاویہ امیر معاویہ خال المومنین ہے امیر معاویہ امیر شام ہے امیر معاویہ کون جا کے دسے امیر معاویہ نو کہ پھر فتح ہو گیا شام معاویہ تیرا مسجد فتح ہو گئی امیر معاویہ تیرا علاقہ پھر فتح ہوا ہے امیر معاویہ رافضیت کو جناب بگا دیا گیا دوڑا دیا گیا امیر معاویہ تیرے غلام پھر غالب آئے ملک الاسلام ہے امیر معاویہ اسلام کا پہلا بادشاہ ہے اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ لوگ آندے نے ابو بکر عمر عثمان علی اور امام حسن یہ خلیفہ نے پنج جنے خلفاء نے تے میں کہا پھر جنے حضرت امیر معاویہ نو خلیفہ نہ کو میں کہا کیا کیے جنے وہ بادشاہ نے وہ ملک نے میں کہا جے بادشاہ نے تے آؤ پھر فیصلہ کرنے ہم قرآن دی آیت ہی پڑھتے ہیں تے ویکھنے آئی دا مستاق پہلے کون اندے محمد مصطفیٰ کون نے جانے نبی نے میں کیا ہوتے نبی ٹھہرے ابو بکر خلیفہ ٹھہرے عمر خلیفہ ٹھہرے عثمان تے علی خلیفہ ٹھہرے امام حسن خلیفہ ٹھہرے کہنے لگے ہوتے خلفاء راشدین نے پانچ تے خلفاء ہو گئے جی ہو گئے تے محمد مصطفیٰ نبی ہو گئے انہا پنجان دا جدو زمانہ گزرے ہے پہلے نبوت دا زمانہ گزرے پھر صدیق دا زمانہ گزریا پھر عمر عثمان علی تے امام حسن دا خلاف زمانہ گزریا کہنے لگے ہون بادشاہ بڑے میں کہا کون جنے امیر معاویہ تے میں کہا پھر اے قرآن جڑی ہے تے کدھا ذکر کر رہی ہے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء محمد مصطفیٰ تے نبی ہو گئے تؤتی الملک حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے عمر عثمان علی تے امام حسن خلیفہ ہو گئے پھر 10 کون ہے تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک پھر من کہن دا حق دے ہو کہ آیت شروع ہوئی امیر معاویہ تو ہوں دیئے اسلام کا پہلا بادشاہ ہے
اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ، ملک شام کا والی ہے امیر معاویہ، بلا شرکت غیر 22 سال کا حکمران ہے امیر معاویہ، جناب 62 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے امیر معاویہ، کاتب قرآن اور کاتب وحی ہے امیر معاویہ، خلیفۃ المسلمین ہے امیر معاویہ، امیر المومنین ہے، بولو امیر معاویہ، رسول اللہ کا صحابی ہے امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، نبی علیہ السلام نے ہادی قرار دیا ہے، اس امت کا ہادی ہے امیر معاویہ، اس امت کا مادی، فرمایا جس کے ذریعے اللہ ہدایت دے دوسروں کو، وہ ہادی وہ مادی ہے امیر معاویہ، اس امت کا پہلا حساب کو جاننے والا ہے امیر معاویہ۔ حضور دے زمانے اندر جدوں نبی علیہ السلام زمین نو ناپنا ہوندا، زمین نو ناپ کے کسے دے حوالے کرنا ہوندے تے آپ فرماندے امیر معاویہ جاؤ زمین ناپو، اور تو آڑے تو بغیر میری امت زمین ناپن والا، حساب جانن والا کوئی نہیں، حساب کا ماہر ہے امیر معاویہ، کتاب کا ماہر ہے امیر معاویہ، سلطنت سیاست کا امام ہے امیر معاویہ، امیر معاویہ کا باپ کا نام ہے ابو سفیان، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث دی طرف آئیے توجہ فرمائیے، جڑی حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام غزوہ احد اندر آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سسر مصطفیٰ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجئے باپ ہے امیر معاویہ کا، 5ویں پشت پر ان کا اور میرے محمد کا خون ایک ہے، وہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دے صحابی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ باپ امیر معاویہ کا اور سسر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈر نے کفار الوجہ مسلمان نہیں ہوئے، جدو نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلیے تے اعلان کردہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پہاڑی پر چڑھ گئے، کہاں ہے تم میں محمد، کیا محمد ہیں تم میں، کہاں محمد تم میں موجود ہے؟ سینہ صدیق سینہ عمر آگے بڑھے، جلال سیدنا عمر کا، غصہ سینہ عمر کا، عقیدہ سینہ عمر کا، جذبات سیدنا عمر کے، الکار سیدنا عمر کے، آگے بڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تانوں للکار رہا ہے، میں نو دیو اجازت میں نعرہ نہ مارا حضور تواڈی شان دا، تواڈی رسالت دا، تواڈی ذات دا کہ محمد موجود ہے؟ فرمایا عمر نہیں، عمر نہیں، نہیں، چپ رہے، خاموش رہے۔ جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ ذرا غیر رکھنا کہ جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نعرے مارے ادو حجے مسلمان نہیں، کہنے لگے جے محمد مصطفیٰ دیا جواب نہیں آیا تو مطلب شہید ہو گئے، تم میں کیا ابو بکر موجود ہے؟ تم میں کیا ابو بکر پھر ہیں؟ کہاں ہے ابو بکر؟ ابو سفیان رضی اللہ بھی مسلمان نہیں، کافروں کے کمانڈر ہے، لیکن جانتے ہیں کہ محمد کے بعد نمبر صدیق ہے۔ یہ ترتیب ابو سفیان کے زبان پہ ایسے نہیں، مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں یہ ترتیب مشہور تھی کہ محمد کا سب سے بڑا صحابی صدیق ہے، سب سے پہلا صحابی صدیق ہے، سب سے بڑا صحابی صدیق ہے، محمد کے بعد صدیق ہے، محمد پر خرچ کرنے والا صدیق ہے، محمد پہ احسان کرنے والا صدیق ہے، محمد کا بچپن سے ساتھ دینے والا صدیق ہے، پہلے دن ایمان لانے والا صدیق ہے۔ فرمایا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مطالبے کے ایمان لانے والا صدیق ہے، اپنا کاروبار محمد پہ قربان کرنے والا صدیق ہے، جو کمائی ہے وہ سب کچھ محمد پہ لٹانے والا صدیق ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں علماء اور اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، طلباء کی موجودگی میں یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ صدیق مال لینے نہیں آیا، اپنا مال محمد اور محمد کی آل پر اور اسلام پر لٹانے آیا۔ اٹھ کے بولنا تو آئے بول سکتے، اٹھ کے بول شاباش، ہمت کر۔
میں نہیں ایڈا چھتی مردہ وہ تو کھڑا رہ ماشاء کافر پر حاویت کیتا ہی کوئی نہیں تو ہمیں بہ گیا ہاں شاباش ہمت مار ہر صحابی نبی ہاں شاباش اپنے منج تے آ جاؤ ہر صحابی نبی جان لو میری تقریر گفتگو دے اختتام میں تے ہوندہ ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میری تھوڑی لڑائی ہے سجے پاس علی ٹھیک ہے کھبے علی پاس تو ہمیشہ نقصان ہے کھبے پاس علی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی کافروں پر حاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جے دار اسلام اندر نہیں لیکن جانتے ہیں جے کافر نہیں لیکن پرانے دور دے کافر زان بعد اندر اسلامی داخل ہوئے پرانے کافر جان دے آئے کہ محمد تو بعد صدیق پرانے کافر جان دے آئے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کون ہے بولو کون ہے کافر جان دے آئے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد کون ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ان جڑے ہوئے من النبیین والصدیقین کتے یاد ہے فیصل آباد کی پہچان خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ نے قبر دے رحمتہ فرمایا کرتے سن نبی و صدیق اینج پڑھنا دے بڑھمانا نبی اور صدیق قرآن دی ایک آیت انجے کہ ایک ضمیر دے وچ نبی اور صدیق ایک ضمیر اللہ نے نبی اور صدیق نے کٹھیاں کر گیا جی محبت ازار فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین کٹو ثانی اثنین اندر نبی کیڑا ہے تے صدیق کیڑا ہے اللہ نے جوڑ کرتا ہے من نبی و ثانی اثنین نبی و صدیق اذ ہما ضمیر دو واسطے ہما وچ ایک نبی دو جا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا جتنے بھی پنجابی دے خطبہ اور واعظین پورے مسالک دے اندر بریلویوں کے ہاں دیوبندیوں کے ہاں اہل حدیثوں کے ہاں پاکستان میں پنجاب میں واعظین اور خطبہ میں سے پنجاب میں سب سے زیادہ عوامی سطح پر جس ہستی نے شان صحابہ شان صدیق اور شان امی عائشہ بیان کی ہے وہ اپنی پہچان آپ تھے جن کا لقب وکیل صحابہ اور یہ دفاع صحابہ کے سفیر تھے جس کا نام فضیلت شیخ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی تھی جانتے ہو پھر جب امی عائشہ دی شان پڑھتے ہو جائے تو سے بھی آخری عمر چھاڑ گیا ہو جانا میں لگتا ہے میں تو سارا پتا میں فیصل آباد قاری صاحب پھر قاری صاحب ایک جملہ بہلو نبی و صدیق پوری تقریر اسی جملے میں نبی و صدیق تیجے حضور دی شان پڑھیں ایک کو جملہ نفیس ترین ذات نبی نفیس ترین بات نبی تیجے مسئلہ کا عزیز دیو تو پھر ایک جملے یہ دا کلمہ پڑھیں دے وہ دے آنکھیں لگیں دے یہ دے کلمہ پڑھیں دے وہ دے پچھے چلیں دے تو پھر امی عائشہ دی تو شان پڑھنے کے انج لگ دائی دیکھ لو نا پھر 17 رمضان وفات امی عائشہ دی 17 رمضان ہی وفات قاری عبدالحفیظ اللہ ان جوڑ دیندہ ہے نا پھر سب تو زیادہ جو شان امی عائشہ دی عوام نے تساں تصحیح ہے تو پھر جدو شان بیان کرنا تو پھر انہوں حوصلہ نہیں پہ جدو شان بیان کرنا وانا آنا پھر وہ جلال جذبات جاوانا دے دے یا اللہ ایڈا جو انہیں گستاخی کی تھی انہی جو انہیں گستاخی کی تھی تیرے سزا نہیں لگنی چاہیے پھر آکھنا قاری رب الوواز دیئے سزا تے لگی پہ یہ قرآن ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ جو قرآن پڑھنا ہے تو انہیں جا قرآن کو نہیں پڑھنا
تو انہیں تقریر سن لو، عربی الفاظ سن لو، پنجابی سن لو، اردو سن لو. ادیب انج ہے نہ پنجابی دا کوئی لفظ غلط ہو سی نہ کوئی اردو دا غلط ہو. اسی اردو بولیے تاں غلط، پنجابی بولیے تاں غلط. یعنی ادب اور اردو ادب اور عربی ادب اتنے گا سرگودے ہوتے سن جب بعد تواڈے کول تشریف لے آئے تو سرگودے زبان بندی ہوگی تاں کچھ فیصلہ بات تشریف لے آئے. امی عائشہ نشان بیان کرنے کی وجہ تو ہی پابندی لگی بھائی جمعہ تسی نہیں پڑھا سکتے پنجابی تے اردو تسی خسرو خطبہ عربی چ دے سکتے. انج مسجد اہل حدیث مرکزی جتھے قاری صاحب خطیب ایک وچوں گلی دے نال امام بارگاہ ہے. قاری صاحب نے کہا چلو میں اردو چ نہیں پڑھا سکتا پنجابی ذرا سپیکر دے منہ اس پاسے کر دیو. امام بارگاہ سپیکر تو منہ کرا کے قاری صاحب نے 120 واری آیت پڑھی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة. 120 بار جو پڑھا نا لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة. جمعے تو بعد دوسرے گورنر غلام جیلانی ہوندہ ہے انہوں نے پھر رپورٹ گئی انہوں نے جمعہ عربی پڑھایا اینج پڑھایا انہوں نے کہا بھئی عربی بھی نہیں کر سکتا تاں تو آڑے کول آیا ہے. لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب. حضرت قاری صاحب نے کہنا یا اللہ بہت بڑا عذاب کیوں؟ درد عذاب علیم کیوں نہیں؟ عذاب مہین کیوں نہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیوں؟ پھر قاری صاحب نے آپ ہی کہنا کہ اے قاری رب الواز آندھی ہے قاری انہاں وڈے تھارے ہاتھ پایا ہے انہاں بدبختاں سب تو بڑا گھرانہ میرے محمد مصطفیٰ دا گھرانہ ہے. اس کس گھرانے نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے؟ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. کہ محمد مصطفیٰ جس دی بیوی و صحب خلق عظیم نے جس اللہ نے امی عائشہ نو مصطفیٰ واسطے پسند کیتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. فرمایا اس دے واسطے جناب اس دی ذات جڑی ہے وہ بہت عظیم اور جنہ بتان لگائے اس بتان دی حیثیت کی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. انہاں بہت بڑا بہتان لگایا ہے جنہاں میاں شاتے الزام بنے الزام درے ہے تے یا اللہ پھر سزا کیے. فرمائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ہو سدی الفاظ قبول ہو جان. حضرت قاری صاحب ایک دفعہ خطاب کرتے کرتے فرمان لگے ہو سکتے میں الفاظ قبول ہو جان تے تیرے قاری نو موت آ جائے تے میں قیامت نو اٹھنا تے امی عائشہ پوچھے کہ پتر کی کر کے آیا ہے تے میں کہاں گا اما جی بس تواڈی مدح سرائی کردا آیا تواڈے دشمن تے بارے کہندا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا ذرا مل کے کہو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. صحابہ اکرام دا ذکر آوال رسول اہل بیت دا ذکر آوے بالخصوص سیدہ کنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر آوے تے دل اندر عجیب دی حرکت ایمان پیدا ہونا چاہیے. ایک حدیث سنو تے بات رو میں اختتام واللے آواں. نبی علیہ السلام فرما دیں جدو میں نو رب نے دسیا ہے کہ عائشہ تواڈی
تواڈی جنت بیوی ہوئے گی عائشہ میں اس ویلے رب کو جان دا فیصلہ فرمایا ہے جو رب نے میں نے پوچھا ہے کہ پیارے میرے کو آنا چاہتے ہو یا دنیا چ رہنا چاہتے ہو فرمایا میں اللہ دی رفاقت نو پسند کیتا ہے نال میں دسیا گیا جی میرے کو آ جاؤ گے تے جنت عائشہ تواڈی بیوی ہوئے گی ہی لک یا محمد ہی لک یا محمد ہی لک یا محمد پھر حضرت قادر پیارے جانا تے کہنا اونچی عظمت ہے کی خیال ہے کاری بن جائیے پھر اونچی عظمت ہے امی عائشہ اس تو نہیں میں پڑھنا فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وعد دیتی ہے کیا تم میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں فرمایا یا رسول اللہ جواب دوں فرمایا نہیں کہنے لگا تم میں ابو بکر موجود ہیں سینہ عمر آگے بڑھے یا رسول اللہ جواب دیوا فرمایا نہیں اس نے آواز دی کہا ہے عمر عمر ہے فرمایا یا رسول اللہ جواب دیا فرمایا نہیں جواب نہیں دینا چوپ ہون ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے جو کہ اسلام سے پتہ کہتے ہیں اولو ہو بول حبل غالب آ گیا حبل کی جے حبل جیت گیا بت ہمارا معبود وہ غالب آ گیا فرمایا اے عمر و محبوب فرمایا اے عمر جی محبوب جی فرما کے وقت جواب دے فرما محبوب جی تو انہوں للکار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا ابو بکر للکار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا سیدنا عمر للکار دارے ہیں منو آوازہ مار دارے ہیں تُساں فرمایا جواب نہیں دینا انہوں شرکیہ نعرہ لان لگا ہے فرماند نے جواب دیو فرمایا عمر میں اپنے نام دے بارے تو ہڈے بارے برداشت کر سکنا شرک برداشت نہیں کر سکتا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون قرآن دی تفسیر بہترین قرآن نہ لویا کر دیئے تیسری دلیل میں تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرنا ہے یہ ایمان اندر ظلم مل جائے شرک مل جائے شرک برداشت نہیں ہو سکتا شرکیہ جملہ شرکیہ شعر نعت یہ اندر شرک ہوئے جس نعت اندر شرک ہوئے جس قوالی اندر شرک ہوئے جس واز اندر شرک ہوئے جس گفتگو اندر شرک ہوئے جس بیٹھک اندر شرک ہوئے جس مجلس اندر شرک ہوئے اس مجلس بینا مومن گوارا نہیں کرنا فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے انصارہ دے انصار صحابہ دے ہاں شادی ہے نبی علیہ السلام کو دعوت دیتی گئی ہے آپ تشریف لے آئے جمعی حضور نو بویکھیا آدھے حضور تشریف لے آ رہے ہیں انصار دا رواج سے چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو جاندیاں سن برادری دے گھر دے اندر شادی موقع دے خوشی دے موقع دے چھوٹیاں نابالغہ بچیاں اکٹھیاں کے دف کھڑکانیاں بجانیاں وہ دیتے کوئی ترانہ یا کوئی نعت پڑھ دیاں یا کوئی اشعار جناب جملے پڑھنیاں پڑھ رہی ہیں چھوٹیاں بچیاں کھیل رہیاں نے دف بجائی جا رہیاں نے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے جو ہی انصار دیا بچیاں نے آدھو نوادیاں ویکھیا فرمایا وہ دیکھو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ آگئے محمد جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں وہ آئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلک اسے کہتے ہیں منہج اسے کہتے ہیں عقیدے کی غیرت اسے کہتے ہیں ایمان کی غیرت سن لیجئے ہمیں کوئی کہے کہ مدانت یا کمزوری یا مسلط کا شکار ہو جائیے یا قائد و نظریات اور بڑے بڑے پگڑیوں والے کپے اور جبوں والے کیک کاٹتے رہے اور تم نہ بولو تم کچھ نہ کہو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہے کہ بڑی شخصیت کوئی رفع الیدین اور اونچی آمین اور مہاجر پیغمبر کی سنن کے خلاف کوئی الفاظ کہے اور ان کو ہلکا جانے ان کی تحقیر کرے یا غیر محسوس طریقے سے ان سنتوں کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرے تو سن لو سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ جب سنت مٹنے لگے اس کو زندہ کر دینا اور جب بدعت جناب رواج پانے لگے اس کو مٹا دینا چاہے جسم کی ایک بوٹی ایک سنت پر قربان کرے تب بھی سودا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے سستا ہے اپنے جسم کو ذبح کروا دینا لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کو نہ مٹنے دینا ہم نے سنت کے لیے مارے کھائی ہیں ہم نے سنت کے لیے دکھ
دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے رفع الیدین کے لیے مسجد الگ بنائی ہے، ہم نے رفع الیدین کی وجہ سے میرے اسلاف اکابرین کو دھکے دیے گئے، مسجدوں سے نکالا گیا، داڑیوں کو نوچا گیا، رفع الیدین کو مکھیوں اڑانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سنتوں کے بارے میں نرمی اختیار کیجئے، ان مسائل کو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے مسائل کو بیان کر دیجئے، سن لو ہمارا مسلک اور منہج، ہم جس عقیدے پر کھڑے ہیں، جس منصب پر کھڑے ہیں، جس دعوت اور منہج پر کھڑے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا پیغام سن لیجئے۔ پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو موت و زندگی کی حالت کیفیت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل پاس کھڑے ہیں، خیال آیا بابا دنیا سے جا رہے، احمد بن حنبل دنیا سے جا رہے، سکرات کی حالت کیفیت میں کیوں نہ بابا کو وضو کروا دیا جائے تاکہ روح پرواز ہو تو وضو کی حالت میں ہو۔ باپ نے ساتھیوں کو، بیٹے نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، احمد بن حنبل کو جناب وضو کروانے لگے، ہاتھ دھلوائے، ہاتھ دھلوانے کے بعد کلی کی، ناک کو صاف کیا، چہرے کو دھویا، چہرے کو دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کونیوں تک دھوئے، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، دونوں پیروں کو دھو کے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وضو مکمل ہوا بیٹا پیچھے ہٹنے لگا، احمد بن حنبل کے ہونٹ ہلے، سکرات میں موت کی حالت کیفیت میں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہونٹ ہلنے شروع ہوئے، وضو کروا دیا، ہونٹ ہلنے شروع ہوئے۔ بیٹے نے آگے ہو کے سنا، کان لگائے ہونٹوں کے ساتھ، بابا کیا کہہ رہے؟ احمد بن حنبل کے الفاظ سنو، رفع الیدین کو عام سمجھنے والوں، سنت کو عام جاننے والوں، سینے پر ہاتھ باندھنے کو مذاق کرنے والوں، پیروں سے پیر جوڑنے پر مذاق کرنے والوں، بھول ہے تمہاری کہ ہم اہل حدیثوں کے سینے سے ان سنتوں کو چھین لیں گے، نہیں ہونے دیں گے، سنت پر پیرا دیں گے، سنت کا دفاع کریں گے، امتیازی اپنے مسائل و حکام کو دیواروں سے چسپاں کریں گے اور ایک ایک گھر تک دعوت پہنچائیں گے۔ ہمارا جینا بھی سنت کے لیے، مرنا بھی سنت کے لیے۔ احمد بن حنبل کے مسلک ماننے والوں، احمد بن حنبل کے روحانی بیٹوں، سنو احمد بن حنبل کا منہج و عقیدہ ہونٹ ہل رہے۔ بیٹے نے کان رکھے، فرمایا سکرات میں فرمایا خللو بین الاصابع، وضو کروا رہے ہو، وضو کروا دیئے، پیروں کی انگلیوں کا خلال بھول گئے ہو، احمد بن حنبل سے چاہتے ہو یہ سنت نہ چھوٹے، میرے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو، یہ سنت رہ رہی ہے، یہ سنت مس ہو رہی ہے، یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے، میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ جو مرتے ہوئے بھی سنت نہ چھوڑ گیا، اس کو ماننے والے، اس کے روحانی بیٹے، تم کہتے ہو ان سنتوں کو چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پوری جان، مال، عزت، سب کچھ عقیدہ توحید پہ قربان ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت پہ قربان ہے۔ اللہ میں صحت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نیاز دیتا ہے اس کو نہیں کھانا، اس کا عقیدہ توحید محفوظ نہیں ہے، اسے گھر اللہ کی نیاز کھائی، یار ہم کھایا تو لہذا اس سے پریس اور بچنا لازم ہے۔ گھر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے، شاید اتنا خنزیر کا گوشت بھی پلید نہیں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، اللہ ہمیں سے محفوظ۔ پوچھ لے میرے بیٹا جسمانی طور پر کمزور ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، دعا و صحت اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں۔ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں نص موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص اس امت کا بدترین شخص جو سینہ علی کو شہید کرے۔
اور وہ ملعون تھا عبد الرحمن ابن ملج، وہ خارجی تھا اور صحابہ کا اور آل رسول کا گستاخ تھا، اس نے شہید کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کیا۔ پرائز بانڈ جو ہے وہ پیسے کے ساتھ پیسہ پرائز بانڈ، اس کا کاروبار حرام ہے، سود میں داخل شامل ہے۔ وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سب کا قبول فرما، جناب آپ نے پرام کرا محنت کی خرچ کیا، اللہ ان کے مال جان رزق اولاد برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا کو آباد کر، جو تیرے دین مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان گھروں کو آباد فرما۔ ان ساتھ میں دعاؤں کے لیے اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن بیماروں کی دعا کے لیے اللہ انہیں اپنے شفا امراض نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ محترم حاجی طاہر محمود اللہ انہیں شفا امراض عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بزرگ محترم حاجی مسلم سبیل کا ذکر خیر ہو، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی خوشی فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے ہم موحدین مسلمین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ یا اللہ جن کے والدین ہمارے والدین میرے والدین اور جس کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ مخروج ذکر سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے ملک میں ہر قسم کے داخلی اور خارجی ماس ہمارے ملک کو امن دے دے، سکون دے دے، استقامت نصیب کر دے۔ اللہ فلسطین کے مسلم ظلموں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم سب کھانا قبول فرما لے، بیٹھنا قبول فرما لے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں نے اس مسجد کو آباد کیا، اس کو وقف کیا، اس کو بنایا، اس کی بنیاد میں یا اللہ تیرے سارے علم میں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ لفظ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ہماری طرف سے ان پر رحمت نازل کر دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ ان کی جسمانی اور روحانی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ رحمت کی بارش دے دے، اللہ ملک خشک سالی کو خاد سالی کو ختم کر دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔